بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھوڑا گزارش ہے تشریف لا لیجئے. ہاں 3:43 ہے، انشاءاللہ 4:45 تک کوشش کریں گے کہ بات مکمل ہو جائے. یہ پیپر آپ سبھی حضرات کے پاس ہے نہیں ہے، تو اسی پیپر کی روشنی میں بات کر لیں گے انشاءاللہ. اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو وہ ذرا معلوم کر کے لے لیجئے. یہ 20 سوالات والا پیپر اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو آ جاؤ. دیکھیے یہ جو 40 سوالات ہیں، صرف 20 نہیں ہے، یہ 40 سوالات ہیں جو مدارس کو سامنے رکھتے ہوئے، بلکہ مختلف جگہوں کے الگ الگ ریاستوں کے مدرسوں کو جانا ہوا تو ان مدرسوں کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے یہ 40 سوالات بنائے گئے ہیں. اور بہت ساری جگہوں پر یہ تقسیم بھی ہوئے ہیں. عقل گواں کے تحت میں جتنے مدارس چلتے ہیں ان سبھی مدارس کی عقل گواں کی تمام شاخوں میں یہ 40 سوالات عقل گواں کی جانب سے بھی حال ہی میں بھیجائے گئے ہیں وہاں کے مالی حالات کے بعد. کہ ان 40 سوالات کی اگر پابندی کر لیں گے تو 99%، 100% تو نہیں، احتیاطاً 1% کم کر کے کہہ رہا ہوں کہ 99% انشاءاللہ جو حکومت کے یا قانون کے جو معاملات ہے اس سے انشاءاللہ ہم محفوظ رہیں گے. اس کا ایک PDF بھی ہے، اور اب فوٹو شاید صاف نہیں آئیں گے، PDF آپ میرے پاس سے لے سکتے ہیں اس کی. دیکھیے کسی بھی کام کو قانونی اعتبار سے کرنا نہایت ضروری ہے. جیسے حج کی عبادت ہے، حج کی عبادت اپنی جگہ پر بہت اہم ترین ہے. اب حج کے جو فرائض ہیں کہ انسان احرام باندھے، میدان عرفات میں پہنچے، منی عرفات مزدلفہ جائے، کنکری مارے، حلق کرائے، قربانی کرائے، یہ ساری جگہ، یہ سارے کام اپنی جگہ پر ہیں. اور اس کے علاوہ کوئی زائد کام حج کے تعلق سے نہیں ہے، لیکن ان سارے کاموں کے لیے پاسپورٹ نہایت ضروری ہے. اب اگر آج کل کوئی یہ کہے کہ بھئی میں بغیر پاسپورٹ کے ہی حج کروں گا، تو آج کل کے قوانین کے حساب سے نہ انڈیا والے باہر جانے دیں گے، نہ سعودیہ والے اندر آنے دیں گے. اچھا یہ پاسپورٹ تو صرف سفر کرنے کے لیے ہے، پھر سعودیہ میں داخلے کے لیے تو ویزا بھی ہونا ضروری ہے، اور وہ ویزا بھی اس قابل ہو کہ آپ حج ادا کر سکیں. یہ خالص قانونی معاملہ ہے، لیکن اس کے بغیر حج کی عبادت بھی ادا نہیں ہوگی. تو جس طرح پاسپورٹ کا بنانا اور اس نیت سے پاسپورٹ بنایا جائے کہ میں اس پاسپورٹ کے ذریعے سے حج کی عبادت ادا کروں گا، تو اس پاسپورٹ کے اوپر خرچ ہونے والا پیسہ بھی ثواب ہی میں آئے گا. بلکہ تصویر کشی، فوٹو لینا، جس کو بہت سارے علماء جائز بھی قرار نہیں دیتے ہیں، لیکن پاسپورٹ پہ تصویر لینا وہ حضرات اس کی بھی اجازت دے دیں گے، کیونکہ اس کے بغیر اب حج نہیں ہوگا. تو جو چیز بہت سارے علماء کے نزدیک حرام ہے، قانون کی وجہ سے اس کی بھی گنجائش نکل کے آ جاتی ہے. تو جب اتنا بڑا معاملہ ہے قانون کی پیچیدگیوں پر عمل کرنا، تو جو چیزیں قانونی اعتبار سے ضروری ہیں اور شرعی اعتبار سے وہ حرام بھی نہیں ہیں. تو فوٹو لینا اپنی جگہ پر بہت سارے علماء کے نزدیک تصویر کھینچوانا، تصویر کو پرنٹ کروانا حرام ہے، لیکن حج جیسی عبادت کے لیے اس کی بھی گنجائش نکل کے آ گئی ہے کہ وہ اس کے بغیر آپ حج بھی نہیں کر سکتے. غیر محرم کے سامنے عورت اپنا چہرہ نہیں کھول سکتی، یہ حرام ہے. لیکن پاسپورٹ اپلائی کرتے وقت میں وہاں پر آدمی کے پاس اگر فائل چلے گئی تو اب کوئی بھی یہ نہیں کہیں گے کہ بھئی آپ چہرہ نہیں کھول سکتے، اب چاہے حج مت کرو لیکن چہرہ مت کھولو، ایسا کوئی مفتی صاحب فتویٰ بھی نہیں دیں گے. امیگریشن کے ٹائم پہ حیدرآباد ایئرپورٹ پر یا اپنی اپنی ریاست کے ایئرپورٹ پر چلے جائیں گے تو وہ چہرہ دیکھتے ہیں، پھر آتے وقت بھی چہرہ دیکھتے ہیں. اب یہ ساری چیزیں گنجائش میں آ گئی ہیں کیونکہ یہ قانونی اعتبار سے ایک پروسیس ہے. جب حرام کام بھی قانونی اعتبار سے اسی گنجائش نکل کے آ جاتی ہے، تو جو چیزیں قانونی اعتبار سے ضروری ہیں اور شرعی اعتبار سے حرام بھی نہیں ہیں
تو اس کو پورا کرنا تو اور زیادہ ضروری ہو جاتا ہے. یہ ایک بات ہو گئی. دوسری بات یہ کہ کچھ چیزیں بہت پیچیدہ ہوتی ہیں لیکن لوگوں کے لیے بہت آسان ہیں. جیسے مثال کے طور پر یہ جو گاڑی چلانے کے لیے ڈرائیونگ لائسنس لینا ہے. اب گاڑی چلانے کے لیے ہم ڈرائیونگ لائسنس لیتے ہیں. دوسرا کام یہ کرتے ہیں کہ گاڑی کا کیا ہو, RC ہو, رجسٹریشن سرٹیفکیٹ ہو, گاڑی رجسٹرڈ ہو, اور پھر پولوشن کا سرٹیفکیٹ وغیرہ وغیرہ. اب کار چلاتے وقت تو بہت ساری چیزوں کی رعایت نگرانی کرنی پڑتی ہے. ایک پیر ایکسیلیٹر پر ہے, ایک پیر کلچ پر ہے, پھر ایک پیر بریک پر ہے, پھر آنکھ جو ہے وہ روڈ پر لگی ہوئی ہے, ہاتھ اسٹیئرنگ پر ہے, آزو بازو نظر بھی ہے, سامنے بھی نظر ہے, پیچھے بھی بعض مرتبہ دیکھنا پڑتا ہے. یہ ساری چیزیں انسان ایک ہی وقت میں کر رہا ہے, ایک آدمی ہی کر رہا ہے. منزل پر پہنچنا ہے, وقت پر پہنچنا ہے, وہاں پر جا کر کیا کام کرنا ہے, ایک انسان اپنے دماغ سے سارے کام کر رہا ہے اور کوئی اس کو مشکل قرار نہیں دیتا ہے. کوئی بھی آپ نہیں دیکھے ہوں گے کہ یہ کہے کہ بھائی یہ بہت زیادہ مشکل کام ہے. تو قانونی اعتبار سے یہ ساری چیزیں جب لوگ کر لیتے ہیں تو آسان دکھنا شروع ہو جاتی. مدرسوں کے سلسلے میں ہم جب کبھی بات کرتے ہیں تو بہت سارے اہل مدارس کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ بھائی بہت مشکل کام ہے, لیکن کرنے بیٹھیں گے تو یہ کام انشاءاللہ آسان ہو جائے گا. تو یہ دو چیزیں تھیں, دو مثالیں تھیں آپ حضرات کے سامنے رکھنے تھیں. جن کو پیپر ملا ہے وہ پہلا جو ہمارا حصہ ہے وہ رجسٹریشن اور تنظیمی حیثیت کے تعلق سے ہے. ان 40 سوالات میں, یہ 40 سوالات پہ ہی بات ہوگی, کوئی 41واں سوال نہیں ہوگا. اور ان 40 سوالات میں آپ چلتے چلتے اپنے اپنے مدرسے کا, اپنے ادارے کا بھی آپ جائزہ لیتے ہوئے چلتے رہیے. اور ہر حصے کے بعد ہم سوال جواب لے لیں گے. جیسے کہ رجسٹریشن اور تنظیمی حیثیت میں 6 سوالات ہیں. ان 6 سوالات کے بعد آپ حضرات کی جانب سے اس تعلق سے کوئی سوال ہے تو وہ سوال ہم لے لیں گے, اس پر بات کر لیں گے. اپنے اپنے ادارے کی آپ جو بھی حالات ہیں وہ بتا لیں گے, اس پر کیا کام ہو سکتا ہے کر کے ہم دوسرے حصے پر چلے جائیں گے. تو کام آسانی کے ساتھ اور سہولت کے ساتھ مکمل ہو جائے گا. مکمل بات ہونے کے بعد سوال کرنے کے بجائے ہم ہر حصے کا سوال لے لیں گے. پہلا جو ہمارا سوال ہے کہ کیا آپ کا مدرسہ کسی ٹرسٹ یا سوسائٹی کے تحت چلتا ہے. اس پہ تھوڑی بات میں آپ حضرات کو سمجھانا چاہتا ہوں. ہمارے ملک میں مدرسے کا کوئی رجسٹریشن نہیں ہوتا ہے, صرف مدرسے کا. جیسے یہ ادارہ کہف الایمان ہے, یہ ادارہ کہف الایمان ڈائریکٹ جا کر رجسٹر ہو جائے کسی جگہ پر تو انڈیا میں کوئی قانون مدرسے کے رجسٹریشن کا نہیں ہے. وہ کانگریس تھی تو کانگریس نے کبھی بنایا نہیں اور اس طرف کوئی نظر گئی نہیں. اور کانگریس کے زمانے میں 2 قانون بنے تھے. ایک تو بہار مدرسہ بورڈ بنا تھا 1981 میں, باضابطہ قانون بنایا گیا تھا بہار مدرسہ بورڈ کا, صرف اسے ایک ریاست میں 1981 میں. اس مدرسہ بورڈ کا کام مدرسے کو رجسٹر کرنے کا تھا, ڈائریکٹ مدرسہ رجسٹر ہوتا تھا. دوسرا 2007 میں آیا تھا, 2004 میں آیا تھا یو پی مدرسہ بورڈ. اور اس طرف کی ریاستوں میں مدرسہ بورڈ ہے, راجستھان میں بھی ہے, ہریانہ میں ہے, بہار میں ہے, یو پی میں ہے. الگ الگ ریاستوں میں مدرسہ بورڈ وہاں پر کام کرتا ہے جہاں پر مدرسے کا رجسٹریشن ہوتا ہے. اچھا, مدرسے کا رجسٹریشن نہیں ہوتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے, اس کو میں مثال سے واضح کر دیتا ہوں. آپ حضرات کے علاقوں میں, ہمارے علاقوں میں اسکول قائم ہے, اسکول کا رجسٹریشن ہوتا ہے. اسکول پہلے ٹرسٹ میں جائے گا, سوسائٹی میں جائے گا, تو اسکول کے لیے بھی ٹرسٹ یا سوسائٹی کا ہونا ضروری ہے. انڈیا میں کوئی بھی اسکول بغیر ٹرسٹ یا سوسائٹی کے نہیں قائم ہو سکتا ہے. تو پہلے ٹرسٹ بناتے ہیں, سوسائٹی بناتے ہیں, اس کے بعد اسکول قائم کرتے ہیں. اب یہ اسکول جا کر رجسٹر ہوتا ہے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں, بورڈ آف ایجوکیشن میں جا کر اسکول کا رجسٹریشن ہوتا ہے. تو ایسا کوئی مدرسے کا بورڈ نہیں ہے سوائے یو پی, بہار, راجستھان, ہریانہ وغیرہ کے. اس کے علاوہ پورے انڈیا میں, پورے ملک کے لیے کوئی ایک ملکی سطح پر قانون نہیں ہے جس میں مدرسہ جا کر ڈائریکٹلی رجسٹر ہو جائے. مدرسے کا کوئی ڈپارٹمنٹ, جیسے اسکول کا ڈپارٹمنٹ ہے, پری پرائمری, پرائمری, اپر پرائمری, سیکنڈری, یہ اسکولس رجسٹر ہوتے ہیں. ان کو باضابطہ لائسنس ملتا ہے 10 سال کا, 15 سال کا, رینیول ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. پھر اسکول کا رجسٹریشن نمبر ہے, اسکول کا الگ ڈپارٹمنٹ ہے, محکمہ بنا ہوا ہے, محکمہ تعلیم. ایجوکیشن بورڈ ہے, اسکول کی منظوری دیتا ہے. پھر اسکول کی منظوری کے لیے لمبے ضابطے ہیں. گراؤنڈ ہونا ضروری ہے, پانی کا صاف ہونا ضروری ہے, پتھر ایسے ہونا چاہیے, روڈ ایسی ہونا چاہیے, کلاس ایسی ہونا چاہیے, کلاس میں وائٹ بورڈ ہو, بلیک بورڈ ہو, بینچز ہوں, پڑھانے والوں کے اندر کیا قابلیت ہونا چاہیے, کم سے کم BEd پڑھے ہوئے ہوں اسکول کی حد تک, اور PG پڑھے ہوئے ہوں کہ کالج میں پڑھانا چاہتے ہیں. اسکول کا ایسا کوئی ضابطہ نہیں ہے سوائے وہ مدرسہ بورڈ کے.
اچھا جب مدرسہ بورڈ آیا تھا، ہم لوگ مدرسے میں پڑھ رہے تھے 2004 میں، اچھا یاد ہے کہ ہمارے علماء نے، جو ہمارے اکابر ہیں، انہوں نے مخالفت کی تھی کہ مدرسہ بورڈ ہمیں منظور نہیں ہے، اور مدرسہ بورڈ میں یہ آپشنل رکھا گیا کہ جو مدرسہ بورڈ میں آنا چاہتا ہے آئے، نہیں آنا چاہتا ہے تو مرضی، کوئی پابندی نہیں ہوگی۔ اس لیے اتر پردیش والوں نے 2024-25 میں وہ لازم کر دیا تھا کہ یو پی کا ہر مدرسہ بورڈ میں آئے ورنہ بند ہو جائے، تو کئی ہزاروں مدرسے بند کر دیے گئے تھے۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا تھا 2025 میں کہ نہیں، مدرسہ بورڈ چل سکتا ہے، مدرسہ بورڈ قانونی ہے، غیر قانونی ہے، اس کے تحت مدرسے چل سکتے ہیں۔ تو مدرسہ بورڈ کو ہمارے اکابر نے شروع سے پسند نہیں کیا، اور خود مدرسہ بورڈ کا قانون یہ کہتا ہے کہ جو مدرسہ آ کر رجسٹر ہونا چاہے ہو، نہیں ہونا چاہتا ہے ویسا ہی چلنا چاہتا ہے چل سکتا ہے، کوئی لازمی اور ضروری نہیں۔ تو مطلب یہ ہوا کہ مدرسے کو رجسٹر کرنے کا کوئی ڈپارٹمنٹ ہمارے ملک میں نہیں ہے۔ مدرسہ کیسے رجسٹر ہو بھائی؟ اچھا، مدرسے ایک تو چیز ہے کہ مدرسے کا رجسٹریشن، تو ایک بات تو یہی ہے، اس کو سمجھنا چاہیے کہ جیسے اسکول ہمارے پاس رجسٹر ہوتا ہے، ویسا پورے ملک میں مدرسہ رجسٹر کرنے کا کوئی ضابطہ قانون نہیں۔ بچے کون سی عمر کے پڑھیں گے، بچوں کی کلاس روم کیسی ہوگی، اور بچوں کی تپاہیاں بینچز کیسی ہوں گے، اور بچوں کے پڑھانے والوں کی کیا قابلیت ہو، ہزاروں لاکھوں مدرسے ہمارے ملک میں چلتے ہیں، کوئی ضابطہ قانون نہیں بنا ہوا ہے کہ ناظرہ پڑھانے والوں کے اندر یہ قابلیت، حفظ پڑھانے والوں کے اندر یہ قابلیت۔ کانگریس نے توجہ نہیں دی، اور موجودہ حکومت توجہ دینا ہی نہیں چاہتی، کیونکہ وہ مدرسوں کو اپنے نظام میں، اپنے ضابطے میں رکھی ہی نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی ذمہ داری خود سمجھنا ہے۔ اب مدرسے کا رجسٹریشن کرنے کا کوئی قانون نہیں ہے، نہیں تو مدرسے کا رجسٹریشن کہاں ہوگا بھائی؟ مدرسے کا رجسٹریشن کہاں ہوگا، اس کو سمجھنے سے پہلے یہ سمجھنا ہے کہ مدرسے کے رجسٹریشن کیوں ضروری ہے۔ جیسے حضرت ابھی مفتی صاحب بتا رہے تھے، مفتی شبیر صاحب دعوت برکاتہم، کہ کسی بھی درخت کے نیچے بیٹھ کر پڑھانا شروع کر دیے تو وہ مدرسہ ہے، تو وہی مدرسہ ہے اور اسی سے تعلیم ہوگی۔ لیکن مدرسے کا رجسٹریشن کیوں ضروری ہے؟ میں اگر 40-50 بچوں کو لے کر بیٹھ جاؤں کسی جگہ پر، پڑھانا شروع کر دوں، تو کیا مجھے بھی رجسٹریشن ضروری ہو جائے گا؟ میرے پاس دارالاقامہ نہیں ہے، میرے پاس بچے صبح سے شام تک آتے ہیں، پڑھتے ہیں، چلے جاتے ہیں، شام میں آ کر پڑھتے ہیں، صبح آ کر پڑھتے ہیں، گھر میں لڑکیاں آ کر پڑھتی ہیں، تو کیا میں مدرسے کا رجسٹریشن کراؤں یا نہ کراؤں؟ تو مدرسے کے رجسٹریشن کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے یہ سمجھنا ہے کہ ہمارے مدرسے جو ہیں تقریباً 90%، 99%، 95% عوامی چندے سے چلتے ہیں، اور مہنگائی بڑھنے کی وجہ سے چھوٹے موٹے مدرسوں کا بھی خرچ سالانہ 10 سے 15 لاکھ روپے کا ہو جائے گا اگر بچے دارالخامہ میں رہتے ہیں۔ بلڈنگ کا خرچہ ہے، کرایہ ہے، بچوں کے کھانے پینے کا خرچہ ہے، گیس کنیکشن کا خرچہ ہے، پڑھانے والوں کا خرچہ ہے، الیکٹریسٹی بل ہے، ایسے 50 قسم کے خرچے ہیں۔ چھوٹے موٹے مدرسوں کا سالانہ خرچ بھی 10 سے 15 لاکھ تک پہنچ جائے گا۔ اب یہ 10-15 لاکھ روپے آئیں گے لوگوں کے تعاون سے۔ اگر میں مدرسہ چلا رہا ہوں اور میں نے کوئی رجسٹریشن نہیں کرایا ہے، کیونکہ مدرسہ رجسٹر کرانے کا کوئی قانون ملک میں ہے نہیں، تو یہ جو 10-15 لاکھ روپے عوامی چندہ آ رہا ہے وہ میرے اکاؤنٹ میں پیسے آئیں گے، کیونکہ کیش کا سسٹم تو اب بہت بڑی حد تک ختم ہو گیا ہے ڈی مونیٹائزیشن کے بعد۔ ڈی مونیٹائزیشن سے پہلے چلتا تھا کیش فلو، بہت زیادہ چلتا تھا۔ 2016 کے بعد سے آن لائن پیمنٹ زیادہ بڑھ گئی ہے، 10 سال ہونے آئیں گے اس سال 2026 میں، تو آن لائن ہونے کی وجہ سے اکاؤنٹس میں کتنے پیسے آ رہے ہیں وہ معلوم ہو رہا ہے۔ میں ایک مدرسہ چلاتا ہوں مثال کے طور پہ، اور اس کا سالانہ خرچہ ہے 15 لاکھ روپے، میں امامت بھی کرتا ہوں اس جگہ پہ، خطابت بھی کرتا ہوں، خود میری اپنی کچھ دوسری آمدنی کے ذریعے بھی ہیں، جو کل ملا کر 20 لاکھ روپے میرے سالانہ میرے اکاؤنٹ میں آتے ہیں۔ اب یہ جو 15 لاکھ روپے آ رہے ہیں مدرسے کا چندہ ہے، وہ میرے پیسے تو ہے نہیں، میرے پیسے سال بھر کے 5 لاکھ روپے ہیں، لیکن انکم ٹیکس والوں کو یہ بتاتا ہے، جو ہمارا پین کارڈ ہے، AIS ایک سافٹ ویئر ہے وہ انکم ٹیکس والوں کا، اس کے ذریعے سے پین کارڈ کے ذریعے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ سالانہ ان کے اکاؤنٹ میں کتنے پیسے آئیں گے۔ آپ خود بھی اپنا اپنا چیک کر سکتے ہیں۔ اب 20 لاکھ روپے میرے اکاؤنٹ میں آ رہے ہیں سالانہ، لیکن میں ٹیکس نہیں دے رہا ہوں۔ آج کے قانون کے حساب سے اگر 12 لاکھ روپے کوئی آدمی کما رہا ہے یا اس کے اکاؤنٹ میں پیسے آ رہے ہیں تو اس کو ٹیکس دینا ضروری ہے۔ اب 20 لاکھ روپے میرے اکاؤنٹ میں آ گئے لیکن میں ٹیکس نہیں بنا۔ اچھا 5 سال کے 20 لاکھ روپے کتنے ہو جائیں گے؟ 5 سال کے 20 لاکھ روپے 1 کروڑ روپے ہو گئے۔ اب ہمارا جو سسٹم ہے بہت سلو چلتا ہے، 20 لاکھ روپے پر وہ نہ مس کال دیں گے نہ میسج دیں گے انکم ٹیکس والے۔ 5 سال کے بعد میرے پاس آ گئے کہ بھائی آپ 1 کروڑ کا حساب دو۔
20 लाख रुपए का हिसाब देना आसान था, 1 करोड़ का हिसाब देना मुश्किल है। अब 1 करोड़ में मैं ये बोला कि भाई मेरे 5 लाख रुपए हैं, यानी 5×5 = 25, 25 लाख रुपए मेरे हैं, 75 लाख रुपए मदरसे के, तो इसका कोई सबूत मेरे पास नहीं निकलेगा। इसीलिए मुझे ज़रूरत पड़ती है एक ऐसे बैंक अकाउंट की जो मेरे नाम पर ना हो, जिसमें अवामी चंदा आए और मदरसे पर खर्च हो जाए, मेरे अकाउंट में पैसे ना आए। अब इसके लिए हमने तरीक़ा निकाला है एक ट्रस्ट के रजिस्ट्रेशन का। यहाँ पर आकर पूरी बात का खुलासा है कि मदरसा चलाने के लिए किसी ट्रस्ट या सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत पड़ती है, और ये किसी भी जगह पर नहीं लिखा हुआ होता है। ट्रस्ट, इंडियन ट्रस्ट एक्ट है 1882 का, या सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट है, उसमें आप पूरी किताब पढ़ लेंगे, उसको ऐसा उल्टा लटका के खंगालेंगे तो भी कहीं नहीं लिखा हुआ आएगा कि भाई ट्रस्ट मदरसे के लिए भी बना सकते हैं, कहीं नहीं लिखा हुआ है। लेकिन बनाते क्यों हैं? इसलिए कि मदरसे को का ताउन लेने के लिए हमें एक बैंक अकाउंट की ज़रूरत है। ये बैंक अकाउंट बनाने का आसान तरीका ट्रस्ट या सोसाइटी है। अब ट्रस्ट और सोसाइटी का मदरसे से क्या ताल्लुक़ है? ट्रस्ट 3 मकसदों के लिए बनाया जाता है, एक मजहबी मकसद के लिए, एक तालीमी मकसद के लिए, एक रिफाही कामों के लिए। अब हमारे कामों में 3 चीज़ें भी आ जाती हैं, तालीमी काम भी आ जाता है, रिफाही काम भी आ जाता है, गरीब बच्चों को हम हमारे पास रखते हैं, तालीम देते हैं, मजहबी काम भी आ जाता है कि कुरान और हदीस की हम खिदमत कर रहे हैं। तो तीनों में से कोई ना कोई काम लग जाता है, इसलिए हम ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन कराते हैं, और ट्रस्ट के रजिस्ट्रेशन के ज़रिए से पैन कार्ड बनाते हैं, उसके बाद बैंक अकाउंट खुलाते हैं, और जितना चंदा ताउन आता है वो उसी अकाउंट में रखते हैं, हमारे अकाउंट में नहीं आता। इसके लिए पहला सवाल है कि क्या आपका मदरसा किसी ट्रस्ट या सोसाइटी के तहत चलता है? अगर नहीं चलता है तो क्यों नहीं चलता है, और अगर चलता है तो फिर आगे के सवालात हैं। नहीं चलता है तो फिर आपको यहीं पर रुक जाना चाहिए। अगर आपका मदरसा है ट्रस्ट या सोसाइटी के तहत में नहीं चलता है, तो क्या आपको ट्रस्ट या सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी है? नहीं है, आप यहीं पर रुक जाएं। बल्कि आसान ही होगा कि आप वहाँ पर लिख लें कि मदरसा किसी, हम लोग इसको लेकर, मैं और जो हमारे दोस्त का नाम आया था मुफ्ती अब्दुल मोमिन अजहर, जिनका आखिर में नंबर है उनकी कंपनी का, तो हम लोगों ने यूपी में, राजस्थान में, झारखंड वगैरह में मुख्तलिफ़ जगहों पर जाना हुआ, तो हमने यही 20 सवालात पहले भेज दिए, प्रिंट आउट कराओ, लोगों में तकसीम कर दो। हम बैठकर एक एक सवाल हाँ या ना, आपको हाँ या ना लिख लेना है। अगर आप भी लिख लेंगे हाँ है, नहीं है, मालूम नहीं है, इस सिलसिले में अगर किसी को ज़्यादा जानकारी लेना है, तो पहला सवाल है कि क्या आपका मदरसा किसी ट्रस्ट या सोसाइटी के तहत चलता है? ठीक है, इस सवाल पर है। दूसरा सवाल, अगर मदरसा ट्रस्ट या सोसाइटी के तहत चलता है तो क्या उसके कागजात और ज़ैली क़वानीन महफूज हैं? ऐसे बहुत सारे मामला हमारे सामने आते रहते हैं। पहले क्या था कि सोसाइटी बनाना बहुत आसान था, लोग सोसाइटियाँ ही मानते थे, और अक्सर मेरे पास ऑफिस में भी आए बहुत सारे जो 25 साल, 40 साल, 50 साल पुरानी सोसाइटीज़ वाले, कि उस वक्त में सोसाइटी ही लोग बनाया करते थे, ट्रस्ट के बारे में लोगों के पास उतनी मालूमात नहीं थी। तो पहले तो मदरसे रजिस्टर थे नहीं, जो रजिस्टर थे वो अक्सर सोसाइटी में रजिस्टर थे। तो अगर सोसाइटी के तहत चलता है तो सोसाइटी के कागजात होते हैं, ट्रस्ट के तहत चलता है तो ट्रस्ट के भी कागजात होते हैं, ट्रस्ट डीड जिसको कहते हैं। सोसाइटी में क्या होता है? सोसाइटी में सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है और एक सोसाइटी के बाईलॉज की कॉपी होती है। ये अगर उसके कागजात और ज़ैली क़वानीन महफूज है या नहीं, ज़ैली क़वानीन को अंग्रेज़ी में बाईलॉज कहते हैं, वो आसानी के लिए बता रहा हूँ। और जितने भी कागजात हैं, बाज़ मरतबा रब्ता किया गया कि 30-40 साल पुरानी सोसाइटी है और बैंक वालों ने क्या किया है, अकाउंट फ्रीज़ कर दिया है। फ्रीज़ करके ये कहा है कि ये जो हुआ है वो बता रहा हूँ एक इदारे वालों का, कि बैंक वालों ने, उनका जो इदारा था, इदारा 30-40 साल पुराना है, उन्होंने अकाउंट फ्रीज़ कर दिया कि भाई पैसा आएगा लेकिन आप निकाल नहीं सकते। डेबिट फ्रीज़ कर दिया उन्होंने, क्रेडिट फ्रीज़ नहीं है, आ सकते हैं लेकिन डेबिट फ्रीज़ है, निकाल नहीं सकते। अब उन्होंने ये कहा कि भाई आप पैन कार्ड बनाकर लेकर आइए, इसका पैन कार्ड लाइए, KYC आप करवाइए, तो हम आपका अकाउंट डिफ्रीज़ कर देंगे। अब ये इदारे वालों के पास पैन कार्ड नहीं है, उन्होंने राब्ता किया कि हम अपने सोसाइटी का पैन कार्ड बनाना चाहते हैं, तो मैंने सोसाइटी के कागजात मंगाए, तो सिर्फ एक पेपर है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, और बाकी जो ज़ैली क़वानीन है वगैरह वो महफूज नहीं रहे, क्योंकि ज़माना गुजरता चला गया, कागजात हैं और उतनी ज़्यादा अहमियत समझी नहीं गई। उस वक्त में उतना काम हो गया, वो ही बहुत बड़ी बात थी। अगर हमसे 30-40 साल पुराने लोगों ने सोसाइटी बनाई थी तो उन्होंने अपने ज़माने में बहुत बड़ा काम कर लिया है। तो दूसरा सवाल है, अगर मदरसा ट्रस्ट सोसाइटी के तहत चलता है तो क्या उसके कागजात और ज़ैली क़वानीन महफूज है? महफूज है आपके पास तो हाँ पे टिक मारिए, नहीं है तो नहीं में मारिए, मालूम नहीं है जाके देखना है,
متعلقہ ذمہ داروں سے معلوم کرنا ہے تو معلوم نہیں پر آپ لکھیے۔ تیسرا سوال ہے، اگر سوسائٹی کے تحت چلتا ہے تو کیا سوسائٹی فعال اور متحرک ہے؟ دیکھیے ٹرسٹ سے سوسائٹی کا فرق بھی ہم یہاں پر سمجھ لیں گے۔ ٹرسٹ اور سوسائٹی سمجھیے کہ آپ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، لیکن ان کا قانون الگ الگ ہے۔ سب سے نیچے آتا ہے ٹرسٹ، جو بہت آسانی سے بن جاتا ہے، چلانا بہت آسان ہے۔ سوسائٹی اس کے بعد آتی ہے، تھوڑا پیسہ زیادہ خرچ ہوتا ہے، چلانا تھوڑا مشکل ہے۔ اس کے بعد آتی ہے سیکشن 8 کمپنی، چلانا بھی بہت مشکل ہے اور قائم کرنا بھی بہت مشکل ہے، لیکن شفافیت سیکشن 8 کمپنی میں بہت زیادہ رہتی ہے۔ تو خیر ہم ٹرسٹ سوسائٹی کی بات کر لیتے ہیں۔ ٹرسٹ جو بن جاتا ہے کم سے کم 2 افراد سے بنے گا، اور سوائے مدھیہ پردیش کے پورے ملک میں ٹرسٹ بنانا بہت آسان ہے۔ مدھیہ پردیش میں ٹرسٹ نہیں بن رہا ہے، وہ انہوں نے بند کر دیا ہے مدھیہ پردیش میں ٹرسٹ کا بنانا۔ تو خیر ہماری پڑوسی ریاست لگتی ہے یا ہمارے پڑوس والوں کی پڑوسی ریاست ہے، لیکن ٹرسٹ بنانا وہاں پر بند کر دیا گیا ہے۔ مہاراشٹر میں اس کے بعد ٹرسٹ بنانا تھوڑا مشکل ہے، بن جاتا ہے لیکن مشکل ہے۔ سب سے آسان ہمارے پاس ہے تلنگانہ میں، آندھرا میں، کرناٹک میں، بہار میں، یو پی میں بھی تھوڑی مشکل ہے لیکن وہاں پر بھی ٹرسٹ کا رجسٹریشن ہو جاتا ہے۔ راجستھان میں، الگ الگ ریاستوں میں سب سے آسان ہمارے پاس ہے آندھرا میں، کرناٹک میں۔ 3 ریاستوں کے تو خود مجھے ذاتی تجربے ہیں، بہت آسانی سے ٹرسٹ بن جاتا ہے، 2 لوگوں سے بن جاتا ہے، رینیول کرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ٹرسٹ میں۔ سوسائٹی 7 لوگوں سے بنتی ہے اور 5 سال میں 1 مرتبہ رجسٹریشن اس کا رینیول کرانا ضروری ہے۔ تو اگر آپ کا ادارہ سوسائٹی کے تحت چلتا ہے تو سوسائٹی فعال اور متحرک ہے۔ کوئی سوسائٹی بنائی گئی مثال کے طور پر 2015 میں، اس کا رینیول کرنا تھا 2020 میں، اگر سوسائٹی 2020 میں رینیول نہیں کی گئی تو وہ ان ایکٹیو ہو جاتی ہے، وہ غیر فعال ہو جاتی ہے، وہ ان ایکٹیو ہے۔ اس کو ایکٹیو کرنے کے لیے آپ کو پھر رجسٹریشن آفس جانا پڑتا ہے اور وہاں پر جا کر آپ اپنے میٹنگ سے ریکارڈ وغیرہ جو بھی چیز وہ پوچھتے ہیں وہ دیں گے، تو تب جا کر آپ کی سوسائٹی پھر ایکٹیو ہوگی، ورنہ ڈی ایکٹیویٹ ہو جائے گی سوسائٹی، اور ہر سال کے 1200 روپے تقریباً وہ فائن لگاتے ہیں۔ اب ایک ادارے والوں نے 45 سال کے بعد سوسائٹی ایکٹیو کروائی، تقریباً 40-45 ہزار روپے، اور ایسے کئی سوسائٹیز ہیں جنہوں نے رابطہ کر کے بتایا کہ انہوں نے اپنی سوسائٹی ایکٹیو کروائی، 40,000 روپے، 45,000 روپے، 50,000 روپے خرچہ ہوئے۔ تو تیسرا سوال، سوسائٹی ہے تو سوسائٹی ایکٹیو ہے یا نہیں؟ 15 سال پہلے، 20 سال پہلے بنی ہوئی تو اس ایکٹیو ہونا ضروری ہے۔ چوتھا سوال بھی وہی ہے کہ سوسائٹی کا رینیول یعنی تجدید کروائی جاتی ہے نہیں کروائی جاتی؟ پانچواں سوال ہے، اگر ٹرسٹ کے تحت مدرسہ چلتا ہے تو ٹرسٹ کی نوعیت کیا ہے؟ آپ کا ٹرسٹ ریلیجیس ٹرسٹ ہے یا تعلیمی یعنی ایجوکیشنل ٹرسٹ ہے یا رفاہی ٹرسٹ ہے؟ یہ آپ وہاں پر لکھ لیجئے، مذہبی ٹرسٹ ہے یا تعلیمی رفاہی ٹرسٹ ہے، یہ معلوم نہیں ہے۔ بعض ٹرسٹ ہوتے ہیں ریلیجیس، ایجوکیشنل، چیریٹیبل ٹرسٹ، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ کچھ لوگ ریلیجیس چیریٹیبل ٹرسٹ قائم کرتے ہیں اور کچھ لوگ ریلیجیس اور ایجوکیشنل ٹرسٹ قائم کرتے ہیں۔ چھٹا سوال ہے، کیا ٹرسٹ سے سوسائٹی کے ممبران میں سے کسی کے انتقال کے بعد ان کی جگہ کسی اور کو شامل کیا گیا نہیں کیا گیا؟ ٹرسٹ قائم کرنے کے بعد کچھ حضرات کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے کے چلے جاتے ہیں اور باقی رہ جاتے ہیں کچھ حضرات، تو جن کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے کر گئے ہیں تو ان کی جگہ پر کسی اور کو ہم نے رکھا ہے یا نہیں رکھا ہے، وہ اس کی بھی آپ پوری میٹنگ کارروائی کرنا ضروری ہوتا ہے۔ عام طور جو ٹرسٹ بنائے جاتے ہیں ان ٹرسٹوں میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ بھائی ٹرسٹ میں کم سے کم 5 افراد ہوں گے، یعنی ہے تو 8 افراد، 10 افراد، 12 افراد، لیکن لکھا ہوا ہوتا ہے کہ بھائی ٹرسٹ میں کسی بھی قسم کا فیصلہ کرنے کے لیے کم سے کم 5 افراد کا ہونا ضروری ہے۔ اب وہ جاتے رہے لوگ، جاتے جاتے صرف 2 افراد باقی بچ گئے تو کوئی فیصلہ نہیں لے سکتے، کیونکہ 5 افراد اب جو کورم تھا چیزوں کی تبدیلی کا وہ باقی نہیں رہا ہے۔ اسی طرح سوسائٹی کا مسئلہ ہوتا ہے، 12 افراد سوسائٹی بنائی گئی اور سوائے ایک صاحب کے کوئی اب باقی نہیں رہے ہیں، اور وہ صاحب بھی ٹول گیٹ پر ہیں، مطلب جانے والے ہیں۔ تو اس طرح سوسائٹی کے کچھ معاملات ہیں۔ تو یہ ہمارے 6 سوالات ہوئے ہیں رجسٹریشن اور تنظیمی حیثیت تعلق سے۔ اس پر ہم کچھ بات کر لیتے ہیں اپنے اپنے اداروں کے تعلق، جیسا کہ حضرت مفتی ابوبکر صاحب دعوت برکاتہم بتا کر گئے ہیں۔ ہر ایک سے فرداً پوچھنا کچھ مجھے بھی ہمت نہیں ہوتی ہے۔ اگر آپ کے پاس سب چیزیں اوکے ہیں کسی ادارے کے پاس تو ٹھیک ہے، لیکن جن کے پاس کچھ سوال ہے تو آپ بات کر لیں گے ہم اس پہ۔ جی، ٹرسٹ کو مدرسے کے ساتھ جوڑنا ہے، بہت اچھا سوال ہے۔ ٹرسٹ مدرسے کے ساتھ جوڑنے کے لیے بنایا ہی جاتا ہے مدرسے کے نام پر، جیسے دارالعلوم، اگر دارالعلوم بورا بنڈا اگر کوئی مدرسہ ہے کیا وہ؟ نہیں،
دارالعلوم بورا بنڈا مثال کے طور پر ایک مدرسہ ہے، تو اسی مدرسے کے نام سے ٹرسٹ بنا لیا جاتا ہے، اور اغراض و مقاصد میں لکھ دیتے ہیں کہ اس ٹرسٹ کے بنانے کا مقصد یہ ہے کہ فلاں جگہ پر ایک مدرسہ بنام دارالعلوم بورا بنڈا چلایا جائے گا، اس کا داخلی، خارجی، مالی، انتظامی، معاشی سارے انتظامات یہ ٹرسٹ ہی دیکھے گا، اور پھر ایک معنی میں کنیکشن ہو جاتا ہے۔ ایک صورت یہ ہوتی ہے بعض مرتبہ کہ مدرسہ پہلے سے چل رہا ہے، ٹرسٹ بعد میں بنایا گیا، تو ایسی صورت میں کیا کرتے ہیں کہ مدرسے والوں سے پیپر لکھوا لیتے ہیں ٹرسٹ کے نام پر۔ اچھا، وہی افراد رہتے ہیں، وہی زید عمر بکر ہیں، وہ پہلے مدرسہ چلا رہے تھے لیکن اب ٹرسٹ بنا لیتے ہیں۔ تو بعض مرتبہ ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی مثال کے طور پر 2015 میں ایک مدرسہ چلنا شروع ہوا، 2020 تک اس کا کوئی رجسٹریشن نہیں ہے، 2020 میں رجسٹریشن ہوا، تو اب سوال آتا ہے کہ بھائی 2015 سے جو مدرسہ چل رہا ہے اس کو 2020 تک کیسے جوڑا جائے؟ تو ہم جواب دیتے ہیں کہ بھائی 2015 سے کون سا مدرسہ چل رہا تھا؟ کوئی مدرسہ ہی نہیں تھا، مدرسہ تو اب قائم ہوا ہے، رجسٹریشن سے ہی آپ تصور کریے کہ مدرسہ شروع ہوا ہے۔ کوئی پوچھیں گے نہیں کہ 5 سال سے مدرسہ تھا نہیں تھا، کیونکہ اب نمبر ملا ہے، رجسٹریشن نمبر، اب پین کارڈ آیا ہے، اب بینک اکاؤنٹ ملا ہے، تو ابھی سے اس کا حساب کتاب کیا جائے گا۔ اگر ٹرسٹ بنا کر مدرسہ شروع کر رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اس کے اغراض و مقاصد میں لکھ دیتے ہیں کہ بھئی فلاں فلاں جگہ پر مدرسہ قائم کر کے ہم مدرسہ چلا رہے ہیں، اسی سے مدرسہ جڑ جائے گا۔ تو اس کے اغراض و مقاصد میں لکھ دیتے ہیں، جیسے مدرسے کا نام ٹرسٹ کے نام پہ آئے تو اچھا ہے، اچھا اس لیے ہے کہ پین کارڈ جو بنتا ہے وہ ٹرسٹ کے نام سے بنتا ہے، اور اکاؤنٹ بھی ٹرسٹ کے نام سے ہی بنتا ہے۔ جیسے کسی نے الابرار ٹرسٹ بنایا اور مدرسے کا نام ہے دارالعلوم، تو اب اکاؤنٹ کھولے گا الابرار ٹرسٹ کے نام سے، اب وہ فرداً سب کو بتانا پڑے گا کہ بھائی ہم دارالعلوم کا تعاون لے رہے ہیں جو کہ الابرار ٹرسٹ کے تحت میں ہیں، تو اس میں مشکل ہو جائے گی۔ لیکن اگر کوئی الگ ہی رکھنا چاہتے ہیں تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، وہ الابرار والے ایک قرارداد پاس کریں گے رجسٹریشن کے بعد کہ ہم الابرار کے ٹرسٹیوں نے طے کیا ہے کہ دارالعلوم کے نام سے ایک مدرسہ قائم کریں گے، تو اس طرح ہو جائے گا۔ ریزولوشن بہت اہم چیز ہے، میں آگے اس کی وضاحت کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ جی حضرت۔ جی ہاں، وہ آگے بتاؤں گا انشاءاللہ، میں لکھ لیتا ہوں اس کو۔ جی کمیٹی کے تحت چل رہا ہے، سوسائٹی میں بھی نہیں لیے جی۔ سالانہ خرچ کتنا ہے کہ مدرسے کا اینول؟ اچھا، تو ابھی یہ آن لائن اکاؤنٹ کس کے اکاؤنٹ میں آ رہا ہے؟ اچھا، اس کا پین کارڈ نہیں ہے شاید۔ ہاں، یہ بعد میں ضرورت پڑتی ہے، جتنی مینیجنگ کمیٹیاں بنے ہوئے ہیں KYC کے ٹائم پہ آگے مشکل ہو رہی ہے، ان کا پین کارڈ نہیں، کیونکہ اب یہ مینیجنگ کمیٹی کا رجسٹریشن نمبر بھی نہیں رہتا کچھ بھی۔ سوسائٹی کے نیچے آپ 30 سال پہلے کرایا۔ اچھا، ہاں، تو پھر اب سوسائٹی کے تحت میں چل رہا مدرسہ بولے ایسا؟ جی ہاں، تو اب مدرسہ سوسائٹی کے تحت میں چل رہا ہے۔ کمیٹی وغیرہ بنائے تھے اس کو صاحب، اس کے بعد اس پر انوالو ہے۔ ہاں، ضمانت پر گاڑی دی۔ اچھا، تو یہ سوسائٹی کی کوئی ذاتی عمارت ہے، ذاتی زمین ہے سوسائٹی کے نام پہ؟ یہ نام فیڈ گرا۔ اچھا جی کمیٹی کے تحت چلتے رہتا ہے 20 سال جی جی جی، کرتے ہوئے آ رہا، اسی کے تحت چلا رہے۔ اچھا، آنے کے بعد اس سے 30 سال بعد کمیٹی ویری سے کر رہے تھی سوسائٹی، تو اسٹریٹ ہے طرح سے اس میں چل رہا۔ اس کے ماں ابھی پالیسیز ہیں جو لوگ ہمارے مدرسے گھر اور ایک اچھا اچھا، لوگ دیے تو ویسی سے ہم کمیٹی کا جی جی، اچھا، آیا تو بہتر آیا۔ نہیں، ٹرسٹ چلانے میں آسانی ہے، ٹرسٹ قائم کرنا بھی آسان ہے، چلانا بھی آسان ہے، رینیول کی ضرورت نہیں ہے، کم سے کم 2 افراد سے بن جاتا، ایسا ہے۔ دو، ہاں ہاں جی ہاں، رکھ لے سکتے، اب زیادہ بھی کم سے کم 2 افراد ہے، بنا لے سکتے۔ ٹرسٹ میں جتنے زیادہ رکھنا چاہ رہے میں بتا دیتا ہوں انشاءاللہ، ٹرسٹ کی تفصیل بتایا تو بالکل بنے کیونکہ بھی ہے ہمارے پرانے کمیٹی کا نام بھی ہوا جی جی ٹھیک۔ یہ مزید سال لوگ سے کوئی سوال بیٹھ کے بنا لے سکتے، بنانا چاہیے، مطلب وہی بات ہے کہ بھائی اگر نہیں بنا ہے تو پیسہ کس کے اکاؤنٹ میں لیں گے اصل میں؟
Sige te etter vainokas. Peyata. हाँ, वो ट्रस्ट के अगराज व मकासद में लिख के कर लेना। मस्जिद के नाम से ट्रस्ट बना के उसके अगराज व मकासद में रिफाही काम लिख लेके कर ले सकते हैं। ये सोचना उसको डेरे मदरसे के लिए आप इमाम मस्जिद से कर ले, आप नसीम कर ले, ये मदरसे के लिए। अब अगर वैसा काम है और रिफाही काम भी बड़ा हो रहा, मदरसे का काम भी बड़ा हो रहा, तो 2 रसीदें अलग अलग छपा लेना। रिफाही काम की रसीद अलग, जो ताउन रिफाही काम का आ रहा रिफाही कामों पे खर्च करेंगे। नाम अलग नहीं होता, जैसे अब एक ट्रस्ट के तहत में 2 अलग अलग काम भी हो सकते ना, 2 बैंक अकाउंट भी बन सकते, फिर एक ट्रस्ट के तहत में कई बैंक अकाउंट भी बन सकते। नहीं, बात सही है लोग बोलने वालों की, वे मदरसे को दे रहे हैं आप रिफाई कामों पे खर्च कर रहे हैं, रिफाई कामों के लिए दे रहे हैं आप मदरसे पे खर्च कर रहे हैं। हाँ, वो उसी अकाउंट से खुलता वो, लेकिन आप 2 अकाउंट खोल ले सकते और एक दोनों की अलग अलग रसीद बना लिए। रिफाही काम वालों के लिए रिफाही काम की रसीद, और जितना पैसा आया वो रिफाही कामों पे ही खर्च करेंगे। तो अकाउंट बनाने के लिए एक रजिस्ट्रेशन काफ़ी है, एक बैंक, एक ट्रस्ट कई बैंक अकाउंट खोल सकता। तो नहीं माने कौन ने माना? नहीं, आप दूसरे बैंक में से ले आना पड़ता उस दूसरे बैंक में जाना। जैसे एक SBI में अगर एक अकाउंट है तो SBI का सिस्टम एक्सेप्ट नहीं करता ना उसको। उस SBI के सिस्टम में ऑलरेडी वो ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया, पैन कार्ड आ गया, तो अब वो SBI का जो सिस्टम है सेम नंबर पे दूसरे अकाउंट को एक्सेप्ट नहीं करता, तो आप दूसरे बैंक अकाउंट खोल लेना दूसरे बैंक में जाके। नॉलेज नहीं है इस नाम पे रजिस्ट्रेशन है इसी का है। नहीं, मैं समझ गया, मैं ये बोल रहा हूँ कि उसी नाम से खुलता बैंक अकाउंट, लेकिन आप बैंक चेंज कर लो बोल रहा हूँ। एक अकाउंट SBI में, एक HDFC। हाँ, ये होने के बाद पहले तो जैसा चला हमचा लेकिन होने के बाद भी रखते से मार्केट हाँ, पुराने जो रसीदें रहे नो हाँ। नहीं, उसको तावन लेके भी ख़त्म कर ले सकते, मतलब इस्तेमाल कर लेना है, उसको इस्तेमाल कर लेना जितना जल्दी हो सका। 5 years का वापस हाँ, और एडमिशन फॉर्म से ये चीज़ें पूरा सफर करती नहीं, अगर बड़ी मकदार में है तो फिर, थोड़ी मकदार में है तो इस्तेमाल करके ख़त्म कर लेना, या उस पर हाथ से रजिस्ट्रेशन नंबर लिख लीजिए, उससे भी काम हो जाता। अब जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिला ना ट्रस्ट का, वो आप हाथ से एडमिशन फॉर्म पे या रसीद वगैरह पे लिख लीजिए रिकॉर्ड के लिए। क्या चल रहा? अच्छा, अकाउंट ट्रस्ट का है, ट्रस्ट के अकाउंट में पैसे आ रहे, बहुत अच्छी बात है। उन पे हाँ, मगर आते वो ट्रस्ट का करंट अकाउंट का फ़ोन पे गूगल पे नहीं बनता असल में, वो डायरेक्ट या तो बैंक का QR कोड आता है, स्कैनर। अगर फ़ोन पे बैंक का अकाउंट चल रहा तो या तो वो सेविंग है या वो किसी फ़र्द के नाम पे है, वो पर्सन के नाम पे है। तो आजकल जो है ये करंट अकाउंट खुलता ट्रस्ट या सोसाइटी का, और ट्रस्ट या सोसाइटी फ़ोन पे गूगल पे रजिस्टर नहीं होते, क्योंकि इनका डेबिट कार्ड नहीं आता, इनका गूगल पे फ़ोन पे अकाउंट भी नहीं बनता करंट अकाउंट का। इनका स्कैनर देते बैंक वाले, SBI वाले, कैनरा वाले, अलग वाले, तो उससे हम चंदा वसूल कर सकते, लेकिन किसी को दे नहीं सकते गूगल पे फ़ोन पे से। ऑनलाइन देना है तो नेट बैंकिंग इस्तेमाल करना और उससे अकाउंट ऐड करके देना रहता। अगर आपके पास फ़ोन पे से चल रहा तो वो तो करंट अकाउंट नहीं है, बोले जैसा सेविंग अकाउंट है वो, तो एक मरतबा चेक कर लीजिए, आप जाके मालूम कर लीजिए। मदद करंट अकाउंट ही बनता नहीं, मदरसे का रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है ना कुछ भी, उसको KYC कुछ भी नहीं दे सकते आप। सवाल नहीं समझा मैं आपका। हर बैंक अकाउंट के लिए पैन कार्ड ज़रूरी है, KYC। पैन कार्ड पे जो नाम है उस नाम से बैंक अकाउंट खुल जाता। मदरसे के नाम से आप ट्रस्ट बना लेना, दारुल है तो दारुल के नाम, दारुल बोराबंडा है तो दारुल बोराबंडा ट्रस्ट, और उसी नाम से पैन कार्ड बनता, उसी नाम से बैंक अकाउंट खुलता।
اب الابرار ٹرسٹ کے تحت میں دارالعلوم بورابنڈہ چل رہا تو پین کارڈ بنتا الابرار ٹرسٹ کے نام سے, بینک اکاؤنٹ کھلتا الابرار ٹرسٹ کے نام سے, دارالعلوم بورابنڈہ کے حساب سے نہیں کھلتا ہوں. جی نہیں شانی بھی چلانا مدرسہ. دیکھو یہ رجسٹریشن وغیرہ کے تعلق سے بولو بول کے بولے وہ مفتی صاحب سے پوچھ لینا, وہ میرا ڈپارٹمنٹ نہیں ہے وہ. ہاں دوسری جگہ شاخ چلانے کے لیے بھی پین کارڈ پہ جو نام ہے اسی سے کھلتا. ایک ریزولوشن پاس کر لینا, قرارداد پاس کر لینا کہ ہم فلاں علاقے میں اس نام سے مدرسہ قائم کرنا چاہ رہے ہیں, تو وہاں کا الگ بینک اکاؤنٹ کھولیں گے. قرارداد اہم چیز ہے, ریزولوشن, اور وہاں کھول لے سکتے ہیں آپ مدرسہ, ریزولوشن پاس کر کے بھی کھول لے سکتے. وہاں جو بورڈ لگائیں گے آپ, اس بورڈ پہ اس رجسٹریشن نمبر کا حوالہ دے دینا. چلا سکتے فیملی ٹرسٹ والے بھی چلا لے سکتے. نہیں ویسا پرابلم کا مسئلہ کچھ بھی نہیں ہے, یہی ہے کہ جتنے بھی مالی قوانین ہیں ان کی پابندی کر لینا. میں آگے بتا دیتا ہوں انشاءاللہ, وہ آگے مالی امور ہے, مالیاتی نظام ہے, سیکنڈ پیج پہ. جی ٹھیک ہے, پہلا حصہ تو ہو گیا. اگر نہیں درپن تو لازمی ہے, سب کو دینا ہے, ہر بینک میں دینا ہے. نہیں ایس بی آئی والے بعد میں پوچھتے, کیونکہ یہ تھوڑا تھوڑا کر کے سب کو نوٹسز بھیج رہے ہیں ابھی ہر جگہ سے. اصل میں درپن کا قصہ یہ ہے کہ انڈیا میں جتنی این جی اوز چلتے نا, یہ ٹرسٹ, ہاں تو جتنے این جی اوز چل رہے ہیں پورے انڈیا میں لاکھوں کی تعداد میں, وہ ان لوگوں کا ریکارڈ لینے کے لیے درپن رجسٹریشن بنایا گیا. نہیں درپن الگ چیز ہے. درپن کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے ادارے کی تفصیلات ایک اور جگہ پہ رجسٹر کر رہے ہیں, درپن رجسٹریشن. تو درپن رجسٹریشن میں آپ کے ادارے کی پوری تفصیلات آ جاتی, ٹرسٹیز کا فون نمبر, ای میل آئی ڈی, پین کارڈ, آدھار کارڈ پورا آ جاتا وہاں پر, تو پورا گورنمنٹ کے ریکارڈ میں چلے آتا ہے. اس کا اسکینر کیو آر کوڈ وغیرہ سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ تو بینک والے دیتے ہیں. یہ ٹرسٹ کیسا قائم کرنا پوچھے تھے ایک مرتبہ, اس کو سرسری بتایا تو مختصر. بٹ ٹرسٹ قائم کرنے کے لیے سب سے پہلے ٹرسٹ ڈیڈ کی ضرورت پڑتی. ٹرسٹ ڈیڈ کا مطلب ہے کہ وہ قوانین جو آپ لکھ لیے کہ میں اس کی پابندی کروں گا, 8 صفحے 10 صفحے کے ایک مجموعہ رہتا ہو. ٹرسٹ ڈیڈ میں کیا رہتا, 5 اہم چیزیں رہتی. ایک رہتا ٹرسٹ کا نام, دوسرا ٹرسٹیز کی تفصیلات, تیسرا ٹرسٹ کی آفس کا ایڈریس, چوتھا ٹرسٹ کے اغراض و مقاصد, ایمس اینڈ آبجیکٹیوز, اور 5واں رہتا اتھارٹی کا آپ کیسا ڈیوائڈ کر رہے ہیں, یعنی پریسیڈنٹ کون ہے, وائس پریسیڈنٹ, مینیجنگ ٹرسٹی ہے یا جنرل سیکریٹری, ٹریجرر وغیرہ. آپ اس میں لکھ لیتے مین اہم چیز کے فیصلے جو ہوں گے وہ میجارٹی کی بیس پر ہوں گے یا انڈیویجولی پریسیڈنٹ صاحب فیصلہ کر سکتے ہیں کیا, یہ لکھتے ہیں اس میں. 90% ٹرسٹ ڈیڈ انڈیا میں, صرف مسلمانوں میں نہیں بلکہ یہ تو غیر مسلموں کا جو ٹرسٹ کے سلسلے میں کام کرتے ہیں ان کا خود کا یہ بولنا ہے, انڈیا میں 90% جتنے ٹرسٹ بنے ہوئے ہیں وہ کاپی پیسٹ ہیں. یعنی ایک علاقے والوں کے کام کا, ان کے مزاج کا, ان کا نوعیت کچھ بھی تھا ہوگا, دوسرے علاقے والے اس کو ٹوٹلی کاپی پیسٹ کرے, صرف نام بدل لیے اس میں, صرف نام بدلے, باقی 100% کاپی ہے اس میں. تو کیا کریں نہیں معلوم ہے. 25 سال کے بعد معلوم ہو رہا ہے کہ اس میں یہ لکھا ہوا ہے, 30 سال کے بعد معلوم ہو رہا ہے کہ یہ لکھا ہوا ہے. تو اس لیے جی ٹرسٹ کا نام, ٹرسٹیز کے ٹرسٹیز کی ڈیٹیلز یعنی آدھار کارڈز, تیسرا ٹرسٹ کی آفس کا ایڈریس, چوتھا ٹرسٹ کے ایمس اینڈ آبجیکٹیوز, اغراض و مقاصد کی کس کام کے لیے ٹرسٹ بنا رہے ہیں, اور 5واں ہے اختیارات کی تقسیم, اتھارٹی کیسا ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں آپ. کچھ جگہوں پر کیسی صورتحال رہتی کہ ایک صاحب ہی مدرسہ قائم کر رہے ہیں اور دوسرے لوگ ان کے ساتھ شامل ہو گئے, لیکن دوسرے لوگوں کا مسئلہ ایسا ہے کہ بھئی ان کو اختیار دینا نہیں چاہ رہے ہیں, تو وہ ایک صاحب اپنے پاس پورا اختیار رکھ سکتے ہیں ٹرسٹ ڈیڈ میں, تو انہی کا چلے گا بس. کچھ جگہ پر کچھ لوگ مل کے کام شروع کرتے ہیں اور وہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ بھئی نہ
نہ میری چلنا نہ آپ کی چلنا، میجارٹی پہ چلنا. 5 لوگ ہیں 6 لوگ ہیں تو وہ لکھ لیتے ہیں کہ بھائی میجارٹی جو ڈیسائیڈ کرے گی وہی چلے گا. اب یہ الگ بات کہ میجارٹی میری رہنا، بلکہ میں 3 قسم اپنے ہی لوگوں کو شامل کر لیتا ہوں اور میری چلاتا رہتا ہوں، وہ الگ اچھیاں ہیں جو چھوڑ دیں گے. ریکارڈ ہو رہا ہے یار. تو ایسے چال بازیاں بھی رہتے بعض جگہوں پہ. تو خیر بہت سارے قصے یاد آ رہے ہیں میرے کو. تو میجارٹی پہ چلانا چاہتے لوگ. کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ بھائی ہم تو رہیں گے، اب 2026 میں ہیں، لیکن ایسا 2030 40 میں 35 میں کورونا کے جیسے کچھ تو بھی نکل گیا، ہم چلے گئے، یا کورونا کا ویکسین لیے تھے اس کا اثر آ گیا، ہم محروم ہو گئے، تو ہماری جگہ پہ کون آئیں گے ٹرسٹ میں؟ تو وہ بھی لکھ لیتے کہ بھائی عالم ہی تقرر کرے گا یا کم سے کم گریجویٹ ہو. یہ ساری چیزیں آپ لکھ سکتے ہیں. ٹرسٹ ڈیڈ دیکھیے 100% فلیکسیبل ہے، 100% لچک ہے اس میں. بہت سارے حضرات فون کر کے پوچھتے ہیں کہ بھائی ایک فارمیٹ ہونا چاہے، فارمیٹ دے دیے تو ہم رجسٹریشن کرا لیتے ہیں. ٹرسٹ کا کوئی فارمیٹ آپ کسی سے مت لیجیے. ٹرسٹ آپ اپنے حساب سے سارا قانون لکھ کے رجسٹر کرا سکتے. 100% لچک ہے اس میں. آپ کے دماغ میں جو بھی قانون چل رہا وہ قانون آپ رجسٹر کرنا چاہتے ہیں ٹرسٹ ڈیڈ میں، وہ رجسٹر ہو جاتا. وہ کوئی فارمیٹ حکومت کی طرف سے بنا ہوا نہیں ہے. ٹرسٹ کا مطلب یہ ہے کہ 5 لوگ مل کے ضابطہ طے کر لی، بس ایک قانون کی پابندی کرنا ہے کہ آپ کو حکومت کے بنے ہوئے قانون کی خلاف ورزی والے کام پہ راضی نہیں ہوں گے. 5 لوگ مل کے طے کر لیے کہ اسمگلنگ کریں گے اور اسے ٹرسٹ بنا لیے تو ایسا نہیں ہو جاتا. اسمگلنگ لیگل نہیں ہو جاتی. اس میں جو چیز قانوناً الیگل ہے وہ الیگل رہتی. تو 5 لوگ مل کے جو قانون بنانا چاہ رہے ہیں بنا سکتے جیسا قانون. بعض جگہوں پہ حالات ایسے رہتے کہ میں چلے گیا، میں نہیں، آپ لوگوں میں سے کوئی بھی ایک چلے گئے تو آپ کے جانے کے بعد کیا ہے، کوئی اور دوسرے صاحب قبضہ کر لیں گے اور کام نہیں کر سکتے. تو آپ کی نظر میں ایک صاحب ہے بہت زیادہ ایماندار دیانت دار ہے اور ان کی آپ اپنی جگہ پہ ان کو رکھنا چاہ رہے ہیں، تو ٹرسٹ ڈیڈ میں لکھ سکتے کہ جب تک میں ہوں میں صدر رہوں گا، میرے بعد فلاں صاحب صدر رہیں گے. ویسا بھی ہو جاتا ہو. تو ٹرسٹ ڈیڈ 100% لچک والی رہتی. اپنے علاقے کے حساب سے، کام کے حساب سے، کام کی نوعیت کے حساب سے ایک اچھی ٹرسٹ ڈیڈ بنا لیے تو آپ کے جانے کے بعد بھی انشاءاللہ 2026 چل رہا، 2126 تک بھی آپ کے ادارے چلتے ہو اس میں، کیونکہ ٹرسٹ ڈیڈ ہے. سیدھا سیدھا بھائی کس کا بھی نہیں، پیپر اٹھاؤ دیکھو کیا لکھا ہوا ہے. تو کاپی پیسٹ والا، ہاں منٹ بک بھی رکھنا ہے، ریزولوشن بھی پاس کرتے رہنا ہے. ٹرسٹ ڈیڈ بہت اچھی بنا لینا ہے پورے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے، آسان بھی رہنا، مضبوط بھی رہنا، اور آگے 40-50 سال کے بعد بھی. اور اگر آپ میں سے اگر کسی کی ٹرسٹ ڈیڈ بنی ہوئی ہے پہلے سے اور آپ کو نہیں معلوم ہے کہ کیا لکھا ہوا ہے تو آپ کسی سے اس کا ترجمہ کرا لیجئے. میرے پاس جو ٹرسٹ ڈیڈ بن رہے ہیں تو میں اس کا اہتمام کر رہا ہوں 1 سال سے کہ ٹرسٹ ڈیڈ اردو میں ترجمہ کر کے دے دے رہا ہوں اہل مدارس کو کہ بھئی آپ دیکھ لو اس میں کیا لکھا ہوا ہے. تو آپ کے پاس پہلے سے ٹرسٹ ڈیڈ ہے، اس کا ترجمہ کرا لیجئے، ترجمہ کرا کے سمجھ لیجئے کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے. زبانی سوالات چل رہے بالکل بدل سکتے ہیں بھائی. ٹرسٹ بننے کے بعد ایڈریس بدل سکتے ہیں. ٹرسٹ میں جو تیسری چیز بتایا ہمیں، ٹرسٹ کا نام، ٹرسٹیز کے ڈیٹیلز اور ٹرسٹ کی آفس کا ایڈریس، تو وہاں پر ساتھ میں لکھا ہوا رہتا کہ ٹرسٹیز اگر بعد میں ایڈریس چینج کرنا چاہے تو چینج کر سکتے. یہ ٹرسٹ کی ایڈریس کیوں لکھتے ہیں؟ یہ دیکھنے کے لیے کہ بھئی یہ ٹرسٹ کس سب رجسٹرار کے بعد رجسٹر ہوگا. جیسے بورا منڈی علاقے کا ایک سب رجسٹرار ہے، مہدی پٹنم علاقے کا ایک سب رجسٹرار ہے، گچی بولی کا ایک سب رجسٹرار ہے، اور ضلعوں کا الگ سب رجسٹرار ہے. تو کریم نگر کا کوئی ٹرسٹ حیدرآباد میں آ کے رجسٹر نہیں ہو سکتا، کیونکہ کریم نگر کے ٹرسٹ کا جو آفس کا ایڈریس ہے وہ کریم نگر کا ہے. تو آفس کے ایڈریس اس لیے لکھتے ہیں تاکہ سب رجسٹرار فکس ہو جائے کہ بھئی اس سب رجسٹرار کے پاس میرے ٹرسٹ کا رجسٹریشن ہوگا. بعد میں ایڈریس تبدیل کر سکتے ہیں. جی تو ٹرسٹ کی تفصیلات میں آپ کو بتا دیا تھا کہ ٹرسٹ ایسا بنتا ہے کہ 5 چیزیں رکھ کے آپ بالکل لچکدار اپنے حساب سے آپ ٹرسٹ ڈیڈ بنا لیجئے، اور اپنی جو زبان آپ کو آسان ہے، چاہے تیلگو ہو، اردو ہو، اس کا ترجمہ کرا کے اپنے پاس رکھ لیجئے تاکہ آپ کو معلوم رہے کہ ٹرسٹ میں کیا لکھا ہوا ہے. جی یہ تو ہو گیا. دوسرا حصہ ہمارا ہے زمین و جائیداد کے متعلق سوالات. اس میں پہلا سوال 7ویں نمبر کا سوال ہے کہ مدرسے کی زمین کس کے نام پر ہے، ناظم ادارہ کے نام پر یا اصل مالک کے نام پر؟ آپ کے جو بھی ادارے ہیں اس حساب سے آپ نے ٹک ڈالیے. ناظم ادارہ کے نام پر ہے، اصل مالک کے نام پر ہے، یا آپ معلوم نہیں ہے کہ کس کے نام پر ہے. ابھی ریکارڈ دیکھنا ہے. اگر فرق کیا ہوگا، ناظم ادارہ کے نام پر ہے تو اچھی بات ہے، لیکن مسئلہ ان کے جانے کے بعد ہو جاتا. جیسے کسی کے بھی نام پر جو زمین ہے، ان کے جانے کے بعد اس زمین میں کچھ بھی تبدیلی کرنا ہے تو ان کے پورے وارثوں کی اجازت ضروری رہتی.
فیملی ممبر سرٹیفکیٹ بنانا ہے، وہ الگ ایک بڑی کہانی ہے۔ لاک ڈاؤن کے بعد سے فیملی ممبر سرٹیفکیٹ اگر مرنے والا گورنمنٹ امپلائی نہیں ہے تھا، انتقال جن کا ہوا گورنمنٹ امپلائی نہیں تھے، تو فیملی ممبر سرٹیفکیٹ کورٹ سے بنا تقریباً 6 سے 8 مہینے ہو جا رہے، پیپر ایڈ دینا ہے، 25-30 ہزار روپے کا خرچہ ہو رہا اس میں۔ گورنمنٹ امپلائی تھے تو پھر ان کے ڈپارٹمنٹ سے فیملی ممبر سرٹیفکیٹ MRO نکال کے دے دے رہا ہو۔ تو ناظم ادارہ کے نام پر زمین رہی تو آپ کو اس میں پرمیشن لینا ہے یا کوئی تبدیلی کرنا ہے، تو سارے مراحل ہوتے رہتے، ان کے انتقال کے بعد پھر وہ ایک کی نہیں رہتی، سب کی ہو جاتی۔ بعض مرتبہ بچیاں شادی ہو گئی کسی اور ریاست میں ہے، کسی ملک سے باہر ہے، ان کے بغیر کارروائی آگے نہیں بڑھتی، تو بہت سارے مسائل رہتے۔ ٹرسٹ کے نام پہ رہنا چاہیے، ٹرسٹ میں کر دے سکتے آپ سب رجسٹرار کے پاس۔ دوسرا اصل مالک کے نام پر، بہت سارے مدرسے والوں کا معاملہ یہ رہا کہ 25-30 سال سے مدرسے کے پاس زمین ہے، تعمیر بھی ہو گئی، سب ہو گئی، لیکن EC نکالتے ہیں اس زمین کی، تو EC نکالنے پر اصل مالک کا نام ہی بتاتا ہے۔ اچھا، اب اصل مالک کا نام ہے، اب ایک علاقے کا کافی پرانا مدرسہ تھا، جب یہ ساری چیزیں معلوم ہونا شروع ہوئی تو وہ لوگ رابطہ کرے کہ بھئی ہمارے مدرسے کا EC نکالے زمین کا، تو جو زمین دیے تھے ان کے نام پہ ہی بتا رہا۔ انہوں کہاں ہیں؟ انہوں بھی وہی گروپ میں تھے جن کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے کے چلے گئے۔ تو اب کیسا کرنا ہے؟ EC انکمبرنس سرٹیفکیٹ، جو میسیوا سے نکل جاتا ہے، انکمبرنس سرٹیفکیٹ۔ تو اب ان کو مشورہ یہ دیا کہ بھئی جنہوں نے لکھ کر دی تھی زمین، ان کے وارثوں کو آپ پکڑیے اور سب رجسٹرار کے پاس جا کے ان کہ بھئی مرحوم کی ہم وارث ہیں اور ہم مدرسے کو زمین اب ہبا کر دے رہے ہیں، ڈونیٹ کر دے رہے ہیں، یہ کارروائی کرائیے۔ تو اب یہ مدرسے والوں نے رابطہ کیا، ڈھونڈا، تلاش کیا ان کے بچوں کو، وہ بچوں کو جا کے بتایا کہ بھئی زمین مدرسے کے نام نہیں، ہمارے والد صاحب دے دیے، ہم اس درمیان میں نہیں آتے، بس ہمارے والد صاحب دے دیے، اب ہم اس میں آنا ہی نہیں چاہتے۔ ان اچھی نیت سے آنا چاہے تو بھی نہیں آنا چاہ رہے۔ میں وہی کیا سمجھ رہے ہیں، مطلب الگ خدشہ لگ گیا کہ میری زمین تھی، وہ بھائیوں کا مسئلہ ہے، وہ الگ کہانیاں ہیں جو ہماری سوسائٹی میں، معاشرے میں چلتی رہتی ہے۔ وہ بیچارے مخلص ہیں، وہ بول رہے کہ بھائی ہمارے سب دے دیے، ہمارے دے دیے، اب ہم نہیں آنا چاہ رہے ہیں، لیکن نہیں آنے چاہنے کے چکر میں وہ ایسا مسئلہ پھر گڑبڑ کا شکار ہو جاتا۔ آٹھواں سوال ہے، زمین اور عمارت کی ٹیکس رسیدیں کس کے نام پر آتی ہیں؟ دیکھیے، یہ تو آپ حضرات کو معلوم ہوگا کہ ایک ہے زمین کا رجسٹریشن اور ایک ہے زمین کا موٹیشن۔ زمین کے رجسٹریشن پہ کیا ہوتا ہے کہ منتقلی تو ہو گئی، ہبہ زمین ڈونیٹ ہو گئی، ہبہ ہو گئی، گفٹ ہو گئی، لیکن موٹیشن نہیں کرائے تو الیکٹریسٹی کا نمبر تو بات کا ہے، ٹیکس کی رسیدوں میں پرانے مالک کا نام ہی بتاتا ہے جب تک کہ موٹیشن نہیں کرائیں، تو موٹیشن کرانا ضروری ہے۔ تو زمین تو ہے ادارے کے نام پر، لیکن ٹیکس کی ریسیٹس آتی ہیں وہ مالک کے نام پر، مطلب یہ کہ موٹیشن نہیں ہوا، ابھی مکمل کام نہیں ہوا، تو ناظم ادارہ کے نام پر یا اصل مالک کے نام پر وہ دیکھ لینا چاہیے۔ ٹیکس کی رسیدیں بھی ادارے کے نام پر آئے، الیکٹریسٹی بل بھی ادارے کے نام پر آئے۔ 9واں سوال بہت اہم ہے، کیا عمارت میونسپل قوانین کے مطابق تعمیر شدہ ہے یا نہیں؟ اس میں تو اکثر تو نہیں ہی رہتا ہے جواب، کیونکہ ہمارے گھر بھی میونسپل قوانین کے حساب سے بنے ہوئے نہیں ہیں۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے ہماری۔ میونسپیلٹیز ایکٹ ہے 1954 کا، ہر ریاست کا بنا ہوا رہتا، ہمارے پاس کا بھی ہے میونسپیلٹیز ایکٹ۔ اس ایکٹ میں آپ دیکھیں گے تو ایک سیکشن لکھا ہوا ہے، جو عمارت میونسپل کی پرمیشن کے بغیر بنائی گئی ہے، اور یہ بالکل درمیان میں کوئی تیسرا فرد نہیں ہے، میں کتاب میں سے دیکھ کے آپ کو بتا رہا ہوں، یہ کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی عمارت جو میونسپل کے باؤنڈریز میں آتی ہے، جیسے یہ GHMC میں آتی ہے، یہ اگر کوئی بھی عمارت میونسپل کے علاقے میں آتی ہے، میونسپل کے قوانین کے حساب سے پرمیشن لے کر نہیں بنائی گئی ہے، تو میونسپل کو اس کو ڈیمالش کرنے کا پورا رائٹ ہے، تھوڑا بھی نہیں، پورا رائٹ ہے، بالکل ڈیمالش کر سکتا ہے اگر میونسپل پرمیشن کے بغیر نہیں ہے۔ لیکن ایسا بلڈوزر لا کے نہیں کرتے، پہلے نوٹس بھیجتے، اگر آپ پرمیشن لیے تو بتاؤ لا کے ہمارے کو پرمیشن لیے نہیں لیے، ظاہری بات ہے پرمیشن نہیں لیے تو پرمیشن نکلتی نہیں، تو ڈیمالش کرنے کا رائٹ پورا ملا ہوا رہتا۔ تو جتنے آپ کو UP وغیرہ میں اور اتراکھنڈ وغیرہ میں آپ کو جو بلڈوزر جتنے دکھے نا، وہ اپنی جگہ پہ لیگل ہے، ایک بلڈوزر بھی کسی کے گھر پر انلیگل نہیں چلایا گیا۔ لیکن کیا کرتے ہیں وہاں پر کسی مذہبی جلوس میں کوئی گڑبڑ ہوئی مسلمانوں کی طرف سے، مسلمان تو کرے نہیں، لیکن ایسا کچھ سامنے آ گیا تو ان کے گھر پہ میونسپل والے نوٹس بھیجتے کہ بھئی آپ کی گھر کی پرمیشن نہیں ہے، ہم آپ کا گھر توڑ دے رہے ہیں بلکہ۔ اور یہ صرف ایسا نہیں کہ میں اندازے سے بول رہا ہوں، بالکل پکی بات ہے، گھروں پہ نوٹس میونسپل والے لا کے لگا دیتے کہ بھئی آپ کے گھر کا پرمیشن نہیں ہے، پرمیشن لا کے بتاؤ ہم کو۔
پرمیشن نہیں ہے اس لیے ہم گھر توڑ رہے ہیں. وہ الگ بات کی دشمنی نکالنے کے لیے توڑ رہے ہیں. اور ہمارے ملک کے قانون میں جو پکڑا گیا وہ چور ہے. آپ یہ نہیں بول سکتے کہ پورا محلہ برا بنڈا اللیگل کنسٹرکشن ہو کے وہ بعد میں دیکھ لیتے وہ لوگ, ان کی سرگت رد ہے. یہ مدرسہ, یہ عمارت, یہ گھر پرمیشن لے کے نہیں بنا ہوا ہے اس لیے ہم توڑ دیں. میونسپل کو اس کا پورا رائٹ ملا ہوا ہے. جی نہیں سمجھ, نہیں سنے آ رہا. ہاں, پرمیشن میونسپل سے لینا ہے. پرمیشن میں ایسا رہتا ہے کہ آپ کا جو پلان بنا ہوا ہے وہ پلان آپ پہلے پیش کرتے, اس کو منظور کرا کے پھر تعمیر کرتے, تو وہ پرمیشن ہے, وہ پراپر پلاننگ کے ساتھ ہوتا ہوا. ہاں اس کے بعد ہے, وہ اس کے بعد ہے. راجستھان میں ایک بہت بڑا مدرسہ تھا, تقریباً 80 لاکھ کی ان کی عمارت تھی. تو وہ صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے, پرانے بڑے عالم دین تھے. وہ بولے کہ بھائی ہمارے پاس پرمیشن لینا 6 لاکھ روپے لگ رہے ہیں, اتنی بڑی رقم خرچ کرنا پڑتا. تو میں ان سے یہ عرض کیا کہ بھائی آپ کی یہ 6 لاکھ روپے کی وجہ سے آپ کی 70 لاکھ کی عمارت محفوظ ہو رہی. یہ مت دیکھیے کہ پیسے جا رہے کتنے, یہ دیکھیے کہ ان پیسوں کی وجہ سے اب کیا محفوظ رکھ لے رہے ہم. تو جو مدرسے پہلے سے بن گئے ہیں اب تو ان کا کچھ بھی نہیں ہو سکتا. ایک قانون نکلتا تھا پہلے BRS کے نام سے, یہ پارٹی نہیں, بلڈنگ ریگولرائزیشن اسکیم آتی تھی پہلے, LRS BRS آتا تھا. اگر کوئی خالی جگہ ہے, ارریگولر ہے, تو اس کو ریگولر کرنے کے لیے LRS آتا تھا. بلڈنگ کنسٹرکشن ہو گئی, اس کو ریگولر کرنے کے لیے BRS آتی تھی. BRS اب الیکشن میں آتی نہیں معلوم, وہ BRS کا پہلا آتا تھا. بلڈنگ ریگولر کرنے کی اسکیم رہتی تھی, فائن لگاتے تھے وہ لوگ, فائن لگا لے کے کیا کرتے تھے, پرمیشن بلڈنگ کو ریگولر کرتے تھے. لیکن تقریباً 12 سال سے وہ KCR کی حکومت آنے کے بعد سے BRS کی اسکیم نہیں آئی. اس سے پہلے آئی تھی کانگریس کے دور میں ہمارے متحدہ تلنگانہ آندھرا میں. جی اچھا, بہت اچھا ہے. جی بلڈنگ پرمیشن اسکیم ہے شاید مہاراشٹر میں بھی چل رہی تھی ابھی تھوڑے مہینے پہلے. ایک مخصوص حصے کو 1 لاکھ روپے دے کے وہ پرمیشن دے رہے تھے, اور جتنی منزل ہے اتنی 1 لاکھ روپے. اگر 5 منزل ہے 5 لاکھ روپے, اور اس سے حصہ بڑھ گیا تو ہر حصے کے 2 لاکھ روپے, 5 منزل کے پھر 10 لاکھ روپے. لیکن تلنگانہ میں وہ کانگریس کے دور میں آئی تھی, اس کے بعد سے ایسی اسکیم نہیں آئی. جی ہاں, آپ کو یہ دیکھ لینا ہے کہ آپ کے اس ہاؤس نمبر, ڈور نمبر, سروے نمبر کا اگر ہم EC نکالے, میں نکالا, آپ نکالے, کوئی بھی نکالے, تو اس میں مدرسے کا نام آنا. نو آبجیکشن بولے نا آپ. نالا اگر وہ ایگریکلچر لینڈ تھی تو آپ اس کو ریسیڈینشیل لینڈ میں کر دینا. وہ الگ قصہ ہے جو سوال آپ پوچھ رہے ہو. ہم لوگ جو بات کریں کہ یہ زمین جو ہے, یہ زمین آنا ہے مدرسے کے نام پر. کھیتی باڑی کی زمین بھی مدرسے کے نام پر رہ سکتی, کھیتی باڑی کی زمین مدرسے کے نام پر رہ سکتی, مسئلہ نہیں ہے. لیکن کھیتی باڑی چھوڑا کرنا پڑتا پھر اس میں. ہاں, وہ اگر کروا دیے تو کوئی ضرورت نہیں. کرانا چاہیے, آپ کا عمارت وغیرہ بنا رہے ہیں, کچھ بھی کر رہے ہیں تو. جی یہ تو نواں سوال, اس سلسلے میں کوئی سوال ہے تو وہ سوال تو آ گئے ہیں. ویسے عمارت کے تعلق سے تو BRS کے بارے میں اگر اسکیم آئی تو کرانا ہے, لیکن ابھی فی الحال تلنگانہ میں تو وہ اسکیم آنے کی کوئی چانسز نہیں ہے, کیونکہ وہ الگ معاملہ ہے یہاں پر. جی اصل میں مسجد بنانے کا بھی کوئی قانون انڈیا میں ہے نہیں ہمارے پاس. مسجد بنانے کا قانون, ہماری مسجد عام طور سے مسلم اکثریتی علاقوں میں تعمیر ہوتی, جس کی وجہ سے کوئی اعتراض کرتے نہیں, تو پرمیشن کا کوئی سوال پیدا ہوتا نہیں. غیر مسلم علاقوں میں مسجد بنانے نہیں دے رہے ہیں آج کل, ایسا ہے. لیکن ہے قانون اس کا, اگر آپ پلان پاس کر رہے ہیں میونسپل میں اور ان کو بتا رہے ہیں کہ مسجد بنا رہے ہیں بول کے, تو وہ اکثر مسجد کی پرمیشن نہیں دے رہے. آندھرا کے بعض علاقوں میں جیسے گنٹور وغیرہ کی جو کیفیت ہم کو معلوم ہے وہ یہ ہے کہ وہ پریئر ہال کے نام سے پرمیشن دے رہے ہیں, مسجد کے نام سے نہیں دے رہے. وہ جی آؤ نہیں, اصل میں اب کی مسجدوں کا مسئلہ ہی ہے. مسجد بسارا, ٹیمپو بسارا, چرچ جی نہیں, ہاں, یہ ٹیکس بنتے خود میں ہے نا, یہ باتیں خود نہیں, پوری بلڈنگ کنسٹرکشن کر کے جی ٹیکس کرنا پڑتا. ہاں, نہیں میں بات کر رہا ہوں پرمیشن لینے کی.
ہاں اکثر جگہوں کی جو ہم آپ کو معلوم ہو رہی بات وہ یہ کہ دے رہے نہیں، بعض جگہوں پہ دے رہے ہیں تو بہت اچھا ہے، بعض جگہ دے رہے ہیں تو بہت اچھا ہے. ہاں نہیں، عبادت گاہوں کو تو ٹیکس ایگزمپشن ہے نا، وہ تو کانسٹیٹیوشن کے انڈر ہی سے ہو، ٹیکس ایگزمپٹ ہے ان لوگوں. اس تعلق سے کوئی سوال نہیں ہے تو اپن مالیات جی اسی میں انہوں سے یہ پارٹی سے آتے یہ سیٹی چل جاتا. ہاں کہیں کے بھی رہ پورے انڈیا میں سے کہیں کے بھی ٹرسٹی بنا سکتے ہیں، لیکن رجسٹریشن کے ٹائم پہ ان کو آنا پڑتا. ویسے مشورہ یہ ہے کہ اپنے علاقے کے لوگوں کو ہی رکھ لینا ٹرسٹ میں. ہاں بینک کبھی بھی ضرورت پڑ سکتی تو خواہ کو بھی. باقی تو ہو کے رہ جائے گی جی پدسی لگتا ہو بالکل رکھ سکتے ہیں، پورے انڈیا میں سے کہیں سے بھی رکھ سکتے. جی تیسرا حصہ ہمارا ہے مالیاتی نظام و قانونی حیثیت. یہ ذرا اہم ہے، اس کو ذرا اور چھوٹا چھوٹا ہی ہے، یہ زیادہ تفصیل نہیں ہے اس میں. جو ادارے چل رہے ہیں ہمارے پاس، کیا پہلا سوال ہے ان کے لیے کہ کیا آپ کے پاس 12A کا رجسٹریشن ہے؟ 12A کا 12A سے فائدہ کیا ہوتا ہے کہ جو بھی افراد ہیں، ہم لوگ جو انڈیویجولز ہیں وہ، اور جو بھی ٹرسٹ ہے، سوسائٹی ہے، کمپنیز وغیرہ ہیں، آج کے قانون کے حساب سے اگر 12 لاکھ روپے سے زیادہ ان کے پاس آ رہے ہیں تو ٹیکس لگتا ہے ان کو، چاہے وہ افراد ہوں یا ٹرسٹ سوسائٹی وغیرہ ہوں. لیکن ٹرسٹ سوسائٹی کو 12A کا رجسٹریشن اگر مل گیا تو ٹرسٹ اور سوسائٹی کو چاہے جتنا پیسہ آئے ان کو ٹیکس نہیں لگتا ہے. تو 12A کا رجسٹریشن بہت اہم ہے، لے لینا چاہیے. آپ ٹرسٹ کا رجسٹریشن کراتے ہیں تو 12A کا رجسٹریشن لے لینا چاہیے. جی اس سے آپ کا جو ٹیکس ادارہ ہے وہ ٹیکس سے ایگزمپٹ ہو جاتا، اس پہ ٹیکس نہیں لگتا. کروڑوں روپے کا بھی عطیہ آیا، ہدیہ آیا تو ٹیکس نہیں لگتا اس کو. اگر آپ کے پاس ہاں ہے، اگر آپ کا ادارہ سالانہ 10 لاکھ روپے آپ کا ٹرانزیکشن ہے اور 12A نہیں ہے تو پھر آپ کو کرانا ضروری ہے. اچھا 12A کے رجسٹریشن کے بعد ایک چیز ضروری ہو جاتی ہے، ہر سال انکم ٹیکس ریٹرن فائل کرنا. اگر آپ ٹرسٹ کا رجسٹریشن کرائے، 12A نہیں لیے تو آپ کو انکم ٹیکس ریٹرن ہر سال فائل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن آپ ٹرسٹ کا رجسٹریشن کرائے، 12A کا رجسٹریشن لے لیے تو اب ہر سال ITR فائل کرنا ضروری ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. کیا کرنا؟ انکم ٹیکس ریٹرن ہر سال کے آخر میں، جیسے اب مارچ کا مہینہ ختم ہوتا نا، CA کے ذریعے سے اتنا پیسہ آیا، اتنا پیسہ خرچ ہوا، اب اتنے پیسے ہیں، اسی کو فائل کرنا ہے. ITR نہیں، ITR انکم ٹیکس ریٹرن. انکم ٹیکس ریٹرن آگے اس کا سوال ہے. تو جو 10-12 لاکھ روپے سالانہ جن کے پیسے آ رہے ہیں، چاہے وہ کیش سے آ رہے ہیں، آن لائن آ رہے ہیں، کچھ بھی آ رہے ہیں، تو 12A کا رجسٹریشن لے لیجیے. 11واں سوال ہے کہ آپ کے پاس ATG کا رجسٹریشن ہے. ATG کا رجسٹریشن تو کوئی مفید نہیں رہا مدرسے والوں کے واسطے، بالکل بھی ہم ریکمینڈ نہیں کریں گے کہ مدرسے والوں کو ATG لینے کا. اس کی 2 وجہ ہے. ایک وجہ تو یہ ہے کہ ایک عام غلط فہمی یہ بنی ہوئی کہ ATG اگر کسی مدرسے کے پاس ہے، جیسے کیف الایمان کے پاس اگر ATG ہے تو یہاں پر ایک صاحب لا کر 50,000 روپے دیے تو ان کو اپنے ٹیکس میں 50,000 روپے کا فائدہ ہوتا. یہ غلط فہمی ہے، 50,000 روپے کا فائدہ نہیں ہوتا. اگر کیف الایمان کے پاس ATG ہے، کسی نے 50,000 روپے کا تعاون دیا تو ان کے 50,000 روپے پہ جو ٹیکس لگتا تھا وہ ٹیکس نہیں لگے گا. 50,000 روپے پہ جو ٹیکس لگنے والا تھا وہ نہیں لگتا، وہ مشکل سے 500-800 روپے ہوتا وہ. اس وجہ سے بہت کم اس کا فائدہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہمارے جو عطیہ دینے والے ہیں ان میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو ATG جو انکم ٹیکس فائل کرتے ہیں. اگر ہمارے مدرسے کو 25 لاکھ روپے سالانہ چندہ آ رہا تو یہ چندہ دینے والوں میں سے، تعاون کرنے والوں میں سے کون ہیں جو ہر سال اہتمام سے انکم ٹیکس ریٹرن فائل کرتے؟ مشکل سے 5% نکلیں گے. 10% گورنمنٹ امپلائیز ہے، مجبوری ہے ان کی، وہ IT ریٹرن فائل کرتے ہیں. کاروباری ہیں، شفاف کاروبار کرتے ہیں تو وہ لوگ IT ریٹرن فائل کرتے. 5% بھی لوگ ہمارے تعاون کرنے والے وہ نہیں ہیں جو IT ریٹرن فائل کرتے ہیں. باقی 95% تو ایسے ہی ہے. پابندی یہ لگ جاتی ہے ATG فائل کرنے کے بعد کہ آپ کو اپنے پورے عطیہ دینے والوں کی تفصیلات رکھنا پڑتا. کیونکہ ATG کا مطلب کیا ہے؟ ATG کا مطلب یہ ہے کہ گورنمنٹ میرے پاس سے ٹیکس لے کے غریبوں کو دیتی ہے، لیکن حکومت نے ایک ادارے کو یہ کہہ دیا کہ بھائی آپ بھی اچھا کام کر رہے ہیں، ہم جو کام کرتے غریبوں کو تعاون کرنے کا آپ بھی کر رہے ہیں،
اس لیے میں گورنمنٹ کو پیسے دیا تو بھی وہی بات ہے, اس ادارے کو پیسے دیا تو بھی وہی بات ہے. تو جب حکومت کسی کو اتنا بڑا مرتبہ دے رہی ہے اپنے حساب سے, تو ظاہری بات ہے پورا ریکارڈ بھی رکھنا چاہے گی وہ. تو اے ٹی جی جو لیتے ہیں ان کو اپنے تعاون کرنے والوں کا پورا ریکارڈ رکھنا ضروری ہو جاتا. تو خواہ مخواہ کی ایک مصیبت ہے, اس لیے اے ٹی جی کا کوئی فائدہ نہیں ہے, اس کا ادارے کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اس کا تعلق تو تعاون کرنے والوں سے, اور ہمارے تعاون کرنے والے اتنی بڑی تعداد میں نہیں ہیں کہ وہ تھوڑی تعداد میں ہیں اور بڑی تعداد انکم ٹیکس ریٹرن فائل نہیں کرتی ہے. 12واں سوال ہے, کیا آپ غیر ملکی عطیات وصول کرتے ہیں, وصول کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ دیکھیے ہمارے پاس یہ قانون ہے, ایف سی آر اے کے نام سے آگے کا سوال ہے, فارن کنٹریبیوشن ریگولیشن ایکٹ, کہ غیر ملکی تعاون وصول کرنے کے لیے آپ کے ادارے کا ایف سی آر اے میں رجسٹریشن ہونا لازمی اور ضروری ہے. فارن کنٹریبیوشن ایکٹ میں, فارن کنٹریبیوشن ایکٹ میں رجسٹریشن کے لیے آپ کو دلی ہوم منسٹری میں اپنا رجسٹریشن کرانا پڑتا ہے, اور دلی کے ایس بی آئی میں اکاؤنٹ کھلتا. جتنے بھی غیر ملکی عطیات ہیں پہلے دلی میں آتے ہیں اور وہاں سے لوکل آپ کے بینک اکاؤنٹ میں آتے ہیں. 5 سال میں اس کا رینیول کرانا ضروری ہے, اور اس میں پابندی ہے کہ آپ پورے ڈونرز کا ریکارڈ دیں گے کہ آپ کو عطیہ دینے والے کون کون لوگ ہیں. تو ایف سی آر اے بھی اتنا ضروری نہیں ہے ہمارے پاس. اس کے لیے تو پہلا یہی رہتا کہ آپ کو ہندوستان کا چندہ کم پڑ رہا, اس لیے آپ دوسرے ملکوں سے باہر سے پیسہ منگا رہے ہیں. اس لیول پہ کام بتانا پڑتا آپ کو, اس لیول پہ کام بتانا پڑتا ہے کہ ہمارے پاس کام اتنا بڑھ گیا کہ ہمارے پاس جو ملک بھر سے چندہ آ رہا وہ کم پڑ جا رہا, اور بہت زیادہ شفافیت آپ کو پیسوں میں رکھنا پڑتا. بہت سارے اداروں کے اکاؤنٹوں میں بین الاقوامی چندہ آ جاتا ہے جو کہ بالکل اللیگل ہے, نہیں لینا چاہیے. غیر ملکی چندہ لینا چاہتے ہیں, آسان طریقہ یہ ہے کہ جو باہر والے لوگ ہیں ان کو کہنا ہے انڈیا میں اپنے رشتہ داروں کو پیسے بھیجیے, اور انڈیا والے اپنے انڈیا کے اکاؤنٹ سے آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دینا ہے. جی 14واں سوال ہے, کیا آپ عطیات یو پی آئی, گوگل پے, فون پے وغیرہ کے ذریعے سے وصول کرتے ہیں, ہاں یا نہ؟ بس یہ ایک عام سوال ہے. 15واں, کیا آپ کا پین کارڈ اور بینک اکاؤنٹ ٹرسٹ کے نام پر ہے یا ادارے کے نام پر ہے؟ دو میں فرق ہے. اگر آپ کا ادارہ الگ ہے, ادارے کا نام الگ ہے, ٹرسٹ کا نام الگ ہے, تو آپ پین کارڈ دیکھ لیجئے کہ وہ مدرسے کے نام پر ہے یا ٹرسٹ کے نام پر ہے. 16واں سوال ہے, کیا ادارے کی آمدنی اور تعاون ادارے کے بینک اکاؤنٹ میں آتا ہے یا کیش کی شکل میں آتا ہے؟ اس کا سوال دیکھ لینا ہے. بہترین شکل یہ ہے کہ وہ پیسہ آن لائن آئے تو ادارے کے اکاؤنٹ میں آئے, کیش آئے تو آپ کیش لے جا کر ڈالیے اکاؤنٹ میں اور وہاں سے آن لائن استعمال کریے. جتنا آپ کا خرچہ ہے اس کا آن لائن ہی ہونا ضروری ہے, چھوٹی سے چھوٹی چیز ہو یا بڑے سے بڑا خرچہ. اصل اس کی پابندی بہت ضروری ہے. بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ بھائی جھاڑو لے رہے ہیں تو کہ بھی آن لائن دینا ہے کیا؟ نہیں, 1 سال کے پورے جھاڑو ہیں, 1 سال دے لیے تو آن لائن دے سکتے ہیں. مہینے کی جھاڑو 1 سال لے لیے تو مشکل ہو جاتا. تو آپ جھاڑو کے ساتھ ساتھ جو وہ کیا بولتے ہیں حصیر ہے یا پھر جو پیان ہے کچرا اٹھانے کا, اس تعلق کے جتنی چیزیں ہیں اگر وہ لے لیے تو آن لائن بھی آپ پیمنٹ کر سکتے ہیں. تو اصل چیز ان سوالوں کا تعلق یہ ہے کہ آپ کے پاس پیسے آن لائن آنے چاہیے. کیش آ رہا تو آپ اکاؤنٹ میں ڈالیں گے اور وہاں سے آن لائن آپ استعمال کریں گے. یہ سب سے بڑی غلطی ہے کہ پیسہ اکاؤنٹ میں آئے اور آپ وہاں سے کیش نکال کر استعمال کرتے. دیکھیے پیسے کی ایک ٹریل رہتی ہے, ٹریل. اب یہ خبیب ایڈوکیٹ صاحب ہیں, یہ پیسے دے دیے مفتی عرفان صاحب کو, مفتی عرفان صاحب میرے کو دیے, آن لائن آ رہا پیسہ یہ, اور میں فلاں صاحب کو دے دیا. تو یہ پیسے کا ٹریل کر سکتی ہے گورنمنٹ کہ ان کے پاس جو 50,000 روپے وہ میرے پاس سے آئے, میرے پاس عرفان صاحب کے پاس آئے تھے, عرفان صاحب کے پاس خبیب صاحب کے پاس سے آئے تھے. لیکن جیسے ہی یہ پیسے کیش میں آتے نا وہ لائن ٹوٹ جاتی. اب یہ کیش نکلنے کے بعد پیسہ کہاں گیا نہیں معلوم. اور جتنے بھی ٹرسٹ ہیں یہ سب سے آسان طریقہ ہے بلیک منی کو وائٹ کرنے کے لیے. تو پہلے بھی ہوتا تھا, ابھی بھی بہت ساری جگہوں پہ ہو رہا. پیسے آتے اس کو کیش میں نکالا جاتا ہے اور بس وہاں سلسلہ ختم ہو گیا. کیش نکالنے کے بعد بہت بڑا مسئلہ ہو جاتا ثابت کرنا کہ ہم یہ پیسے کہاں خرچ کیے. اس لیے بہت سارے اداروں میں غلطی یہ ہوتی کہ پیسہ جو آن لائن آتا رمضان میں چندے وغیرہ وہ اس اکاؤنٹ سے نکال کے تنخواہیں جو ہے وہ کیش میں دیتے. یہ بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے. تنخواہوں کی جو رقم ہے وہ بہت بڑی رقم ہے, چھوٹی موٹی چیزیں الگ بات ہے. تنخواہیں کیش نکال کے بینک سے یا اے ٹی ایم سے کیش میں تنخواہیں دینا یہ بالکل ہی غلط چیز ہے, اس کو اوائڈ کرنا چاہیے. ہاں آن لائن بھیج دینا, چیک سے بھی دے سکتے.
اگر آپ ادارے اپنے اساتذہ کو چیک سے تنخواہ دے رہے ہیں تو بینک آنے جانے کے پیٹرول کا خرچ بھی دیجیے بیچاروں وہ چیک کیش کرانے جائیں گے بیچارے. یہ ایسے یو پی گوگل پے سے بھی نہیں کر سکتے. اگر ٹرسٹ کا نیٹ بینکنگ سے کرنا ہے, اگر ادارے کا کرنٹ اکاؤنٹ ہے, کرنٹ اکاؤنٹ ہی رہتا ہے, تو گوگل پے فون پے اس پہ کام نہیں کرتا. آپ کو پیسے لینے کے لیے ایک کیو آر کوڈ اسکینر مل جاتا. پیسے آپ گوگل پے سے نہیں دے سکتے ہیں. اس کے لیے آپ کو اس بینک کا انٹرنیٹ بینکنگ استعمال کر کے اپنے اساتذہ کا ایک ہی مرتبہ میں اکاؤنٹ نمبر, IFSC کوڈ وغیرہ انٹر کر دیے. ہر مہینہ بس ایک کلک سے وہ سارے پیسے ان کے اکاؤنٹوں میں چلے جاتے. ایک مرتبہ کا کام ہے, دوسرا کوئی مشکل کام نہیں ہے. اس لیے اس کی حد درجے کوشش کرنا چاہیے کہ آپ کے پاس آن لائن تنخواہیں دینے کا نظم ہو, بلکہ بڑے بڑے پورے خرچے آپ آن لائن کیجیے اور کیش مت نکالیے. کیش آ گیا, کیش میں خرچ کر لیا, الگ بات ہے, لیکن بینک سے کیش نکالنا بہت بڑی غلطی ہے. یہ انکم ٹیکس کے نئے قانون کے حساب سے 10 سال کا ریکارڈ رکھنا ضروری ہے. وہ 10 سال میں کبھی بھی ریکارڈ پوچھ سکتے ہیں. پہلے یہ 6 سال تھا, بڑھاتے چلے گئے, پہلے 3 سال تھا, 6 سال تھا, اب 10 سال ہو گیا. مطلب 2000 یہ بنا غالباً 2022 میں یہ تبدیلی آئی رولز میں انکم ٹیکس کے, یعنی 2031 میں بھی یہ لوگ 2023 کا حساب کتاب پوچھ سکتے ہیں. یہ 2023 میں اگر آپ کیش نکالے تھے تو آپ سے 2031 میں بھی سوال ہو سکتا ہے کہ وہ کیش نکال کے آپ کیا کریں, کہاں چلے گا کیش. وہ جہاں دیے تھے اس کی رسید, اس کا حساب کتاب رکھنا ضروری. 10 سال تک حساب کتاب آپ کو سنبھال کے رکھنا ہے. 17واں سوال ہے کہ آپ سالانہ آڈٹ کسی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ سے کرواتے ہیں. چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ سے کروانا نہایت ضروری ہے. آپ کا ATR ہے, آڈٹ ہے, جو بھی چیزیں ہیں. کیا آپ انکم ٹیکس ریٹرن پابندی سے فائل کرتے ہیں؟ یہ بھی ایک سوال ہے. ITR اگر آپ کا 2LA نہیں ہے, ادارہ چھوٹا ہے, 2-4 لاکھ روپے سالانہ ہے تو کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن ادارے کا 2LA ہے تو بھی ITR فائل کرنا ضروری ہے. ادارے کا 12 لاکھ روپے زیادہ تعاون آ رہا ہے تو بھی انکم ٹیکس ریٹرن فائل کرنا ضروری ہے. اچھا, ITR میں ہوتا کیا؟ ITR میں ہوتا یہ کہ آپ کے پاس جو آمدنی آئی وہ رسید بک ہے, اور آپ کے پاس جو خرچے ہوئے اس کی رسیدیں ہیں. یہ بھی رسید ہے, وہ بھی رسید ہے, لیکن ایک رسید آپ کی آمدنی کی ہے, ایک رسید آپ کے خرچے کی ہے. تو سارا آمدنی کا اور سارا خرچے کا آپ جو حساب کتاب لکھ کے رکھیں گے وہ آپ سال کے اخیر میں, جو فائنینشیل ایئر ختم ہوتا ہے یہ مارچ میں, آپ CA کو دے دیں گے اپنے. وہ CA صاحب حساب کر دیں گے مجھے جتنا پیسہ آیا 15 لاکھ روپے کا, خرچ کتنا ہوا تقریباً 14 لاکھ روپے, یا قرض لے کے ہوا 17 لاکھ روپے, تو وہ اس حساب سے ITR فائل کر دیتے ہیں. آمدنی اتنی ہوئی, کیش کے ذریعے سے اتنی ہوئی, فیس کے ذریعے سے اتنی ہوئی, اور کہیں پراپرٹی ہے وہاں سے کرایہ آ رہا تو اتنی ہوئی, کیش کے ذریعے بہرحال پورا لکھ دیتے ہیں. اور خرچہ بھی لکھ دیتے ہیں کہ خرچہ کہاں کہاں موٹا موٹا ہوا, اور پھر ان کی دستخط وغیرہ ہو جاتی. یہ ITR ہے. آڈٹ الگ چیز ہے. آڈٹ کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو حساب کتاب لکھ کے رکھتے ہیں وہ ایک خارجی آدمی سے, جو باضابطہ حکومت کا منظور شدہ آڈیٹر ہے. آڈیٹر یعنی حساب کتاب کرتا ہے, اس کے ذریعے سے ہم آڈٹ کرواتے ہیں. چھوٹے اداروں کے لیے آڈٹ کروانا کوئی ضروری نہیں ہے. جب ادارہ بڑا ہو جائے, 40-50 لاکھ تک چلا جائے, تو آڈٹ کرواتے رہنا چاہیے باضابطہ منظور شدہ آڈیٹر کے ذریعے سے. 19واں سوال ہے کہ آپ کے ادارے کے حسابات کے لیے کوئی محاسب اکاؤنٹنٹ ہے؟ یہ بھی ہماری بہت نااہلی ہے کہ ہمارے پاس کھانا بنانے والے کھانا بنانے کے لیے الگ سے باورچی طباخ موجود رہتا ہے, صفائی کے لیے صفائی کرنے والے موجود ہیں, پڑھانے کے لیے اساتذہ موجود ہے, لیکن حساب کتاب کے لیے کوئی باضابطہ کوئی شخص موجود نہیں ہے. ناظم صاحب یا مدرسے کے ذمہ دار صاحب یہ کر لیتے ہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے. ایک فرد کا اضافہ کر کے مدرسے میں ایک محاسب ضروری ہو. اگر 12 لاکھ روپے زیادہ آپ کا سالانہ خرچہ ہو رہا ہے یا آمدنی ہے تو آپ کے لیے محاسب کا رکھنا ضروری ہے. چاہے تو آپ اپنے اساتذہ میں سے کسی ایک کو, جس کو حساب کتاب آتا ہے, تنخواہ کا اضافہ کر کے آپ محاسب بنا لیجئے. ٹرسٹیز میں سے کسی کو حساب کتاب آتا ہے تو اس کو تنخواہ پہ رکھ کے محاسب بنا لیجئے, یا علاقے کے کسی BCom پڑھے ہوئے, BBA پڑھے ہوئے بچے کو بھی آپ اپنا محاسب بنا لے سکتے ہیں, جو اس کو اکاؤنٹ کی تھوڑی بہت نالج ہے. مدرسہ چھوٹا ہے تو مہینے میں 3 دن بلائیے. مدرسہ بڑا ہے تو مستقل محاسب رکھ لیجئے تاکہ حساب کتاب کا معاملہ شفاف رہے. یہ جو پیپر آپ کو دیا گیا ہے اس کے اخیر میں ٹیکنو ایویڈنٹ کا نمبر ہے, ڈائریکٹر ٹیکنو ایویڈنٹ پرائیویٹ لمیٹڈ, یہ مفتی عبد المحمد اظہر کے نام کے آگے. ٹیکنو ایویڈنٹ کمپنی مدرسوں کے محاسب کو ٹریننگ بھی دیتی ہے 1 مہینے کی کہ آپ مدرسے کا حساب کتاب کیسے رکھ سکتے ہیں. باقی حساب کتاب کے تعلق سے ان کا اپنا ایک سافٹ ویئر ہے
اور حساب کتاب کے تعلق سے جتنی چیزیں ہیں ہر چیز کا حل ان کے پاس موجود ہے. تو ہم دونوں درسی ساتھی ہیں، جیسے آپ کی اس سے پہلے بھی بات آئی ہے، تو ہمارے ذہنوں میں یہی بات تھی کہ صرف رہنمائی کرنا نہیں ہے بلکہ ہاتھ پکڑ کے انشاءاللہ منزل تک پہنچانا ہے. رجسٹریشن، زمین وغیرہ کا جو بھی مسئلہ ہے ہمارے پاس انشاءاللہ وہ حل ہو جائے گا. حساب کتاب کا جو مسئلہ ہے عبد المحمن اظہر کے پاس وہ حل ہو جائے گا. صرف رہنمائی نہیں کی جائے گی بلکہ ہاتھ پکڑ کے آپ کو صحیح حساب کتاب پورے کروائے جائیں گے. تو سافٹ ویئر کی بھی الگ قیمت ہے ان کے پاس، محاسب کے، اکاؤنٹنٹ کے طریقہ کار کی بھی الگ تفتیش ہے. بہت سارے مدرسے والے ان سے اطمینان بخش ٹریننگ حاصل کر رہے ہیں. 20واں نمبر ہے کہ آپ عطیہ دہندگان کی تفصیلات نام، فون نمبر پر حاصل کر پا رہے ہیں. یعنی آپ کے پاس عطیہ دینے والوں کی تفصیلات ہے یا نہیں. کوشش کرنا چاہیے کہ عطیہ دینے والوں کی تفصیلات ہمارے پاس ہوں. اننون، بالکل ایسا عطیہ نہ ہو کہ بھئی کہاں سے آ گیا بالکل بھی نہیں معلوم ہے. اس لیے آپ عام اعلان بھی کر رہے ہیں. عمومی چندہ تو الگ بات ہے، ڈبوں کا، چادر کا، دستی کا، لیکن اگر کسی سے پیسہ لے رہے ہیں، کوئی ایک فرد 10,000 روپے بھیج رہا ہے تو کم از کم آپ اس کو اتنا بتائیے کہ اپنا فون نمبر آپ دے دیجئے تاکہ ہم رکھ سکیں. آئندہ سال بھی آپ کو تنگ کر سکیں کہ آپ نے اس سال 10,000 روپے دیے تھے، آئندہ سال مہنگائی بڑھ گئی ہے، 10 کے 12,000 روپے آپ کے بھر رہے ہیں. تو خیر اس نیت سے نہیں، آپ کے پاس عطیہ دینے والے کی تفصیلات رہنا چاہیے. 21واں سوال ہے کہ اخراجات کی تکمیل یا کسی بھی مقصد سے ذمہ داران یا کسی اور سے بھی قرض لینے کی ضرورت پڑتی ہے. ضرورت تو پڑتی ہے، قرض کی فرد کو بھی ضرورت پڑتی ہے، ادارہ کو بھی پڑ جاتی ہے. ضرورت پڑتی ہے یا نہیں پڑتی ہے؟ بہت سارے ادارے اپنی آمدنی میں ہی خرچہ پورا کر لیتے ہیں. اکثر ادارے والوں کو قرض کی ضرورت پڑتی ہے. تو اس کا سوال آگے ہے، اگر ضرورت پڑتی ہے تو یا نقد میں لیتے ہیں یا بینک کے ذریعے سے لیتے ہیں. بینک کے ذریعے لینے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم قرضہ بینک سے لے رہے ہیں. بینک کے ذریعے لینے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ایک ادارہ ہے دارالعلوم بورا بنڈا. دارالعلوم بورا بنڈے کو سال کے اخیر میں 2 لاکھ روپے قرضے کی ضرورت پڑ گئی، اور ایک صاحب نے کہا کہ بھائی میں 2 لاکھ روپے آپ کو قرضہ دے دوں گا، یا 2 لوگوں نے کہا کہ 1 لاکھ روپے دے دوں گا، یا 4 لوگوں نے کہا کہ ہم 50 روپے دے دیں گے. تو ان سے کیش میں لینا نہیں ہے بلکہ ان کو یہ کہنا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے، آپ اپنے اکاؤنٹ میں پیسے ڈالیے اور آپ کے اکاؤنٹ سے ہمارے اکاؤنٹ کو ٹرانسفر کریے اور ہم سے آپ ایک قرض کا پیپر لکھوا لیجئے، اور یہ قرض کا پیپر وہاں جائے گا سی اے کے پاس. پھر آپ کے انکم ٹیکس ریٹرن میں اس درج ہوگا کہ مدرسہ 2 لاکھ روپے کا مقروض ہے. ہمارے پاس جو اعلانات ہوتے ہیں کہ مدرسہ 5 لاکھ روپے کا مقروض ہے، لیکن اس قرض کی کوئی سند نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے. ادا ہوتا ہے وہ، لیکن انکم ٹیکس والے کیسا مانے کہ مدرسہ 10 لاکھ روپے کا مقروض ہے، 5 لاکھ روپے کا مقروض ہے؟ بھائی کیش میں آپ 10,000 روپے لیے ہوں گے یا نہیں بھی لیے ہوں گے، اور آپ اپنے دوست کے فائدے کے لیے یا بلیک منی کو وائٹ کرنے کے لیے آپ یہ بول رہے ہیں کہ بھائی ہم فلاں سے 2 لاکھ روپے کا قرضہ لیے، اور اس قرض لینے کا کوئی سر پر کوئی وجود، کوئی ثبوت، کوئی سند نہیں ہے. بہت بڑی غلطی ہے. اندازہ لگایا جائے تو آپ خود اس کی آپ خرابی محسوس کر سکتے ہیں. تو قرض لے سکتے ہیں، طریقہ کار یہ ہے کہ قرض دینے والے کو یہ کہیں کہ بھائی آپ بینک کے ذریعے سے ٹرانسفر کریے ہمارے مدرسے کے اکاؤنٹ میں، چونکہ خرچہ آپ کو بینک سے ہی کرنا ہے، کیش میں تو خرچہ کرنا ہے نہیں. اور دوسرا، قرض کا پیپر لکھائیے، 10 روپے، 20 روپے، 50 روپے کے بانڈ پیپر پہ اس تاریخ پہ قرضہ لیا گیا اور یہ قرضہ فلاں تاریخ کو فلاں بینک اکاؤنٹ کے فلاں ٹرانزیکشن نمبر سے ہمارے ادارے کے بینک کو ٹرانسفر کیا گیا. وہ حوالہ بھی موجود ہو، جو ٹرانزیکشن نمبر آتا 16 18 نمبر والا، فلاں بینک یا ایکسس بینک کے ذریعے سے فلاں صاحب نے ہمارے ادارے کو 2 لاکھ روپے کا قرضہ دیا ہے. جب آئندہ سال آپ کے پاس پیسے آئیں گے تو آپ کے پاس یہ حساب کتاب رہے گا کہ یہ 2 لاکھ روپے آپ کے قرض کی ادائیگی میں گئے ہیں. یہ بہت اہم چیز ہے، اس کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے. 23 نمبر کا سوال ہے، کیا آپ نے ادارے کے استعمال کے لیے کرائے پر کوئی عمارت یا کوئی چیز لیے ہوئے ہیں؟ کرائے پر آپ نے عمارت لی ہے، اس کے علاوہ بھی کوئی چیز، جیسے یہ گاڑی آپ نے کرائے پر لی ہے، یا اور کیا چیزیں کرائے پر لیتے ہوئے؟ جی، ملزموں کے بھی روم ہیں، پڑھنے والے بچے ہیں، جو بھی کرائے پر لی گئی چیز ہے ان کا اندراج ہونا ضروری ہے کہ آپ نے ادارے کے استعمال کے لیے کرائے پر کوئی عمارت. دیکھیں ہمارے پاس بھی اس سلسلے میں بہت لاپرواہی، ہمارے پاس کا مطلب مدرسوں میں بھی اور ہمارے رہائشی علاقوں میں بھی کرائے پر اگر کوئی ہے تو رینٹل ایگریمنٹ بنانا چاہیے. مدرسے والوں کے لیے ضروری کیوں ہے؟ آپ کی آئی ٹی آر میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ تقریباً 2,40,000 روپے ہر سال کرائے کی مد میں آپ ادا کر رہے ہیں. 2,40,000 روپے کا مطلب ہے کہ ماہانہ 20,000 روپے.
لیکن کوئی ایگریمنٹ ہی نہیں ہے. تو ہو سکتا کہ مالک کے مکان آپ کو فری میں دے رہا بلڈنگ, یا مالک کے مکان 10,000 روپے کرائے پہ دے رہا ہے, اور 10,000 روپے ان کے والد صاحب مرحوم کے حصال صاحب آپ کے لیے ہے, لیکن آپ کے ITR میں بتا رہا ہے کہ 2,40,000 روپے یہ جا رہے ہیں کرائے کی مد میں, اور اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. دیکھیے ہر دعوے کا ایک ثبوت ہونا ضروری ہے. خرچ ایک دعویٰ ہے, اس دعوے کا ثبوت ہونا ضروری ہے. تو کرائے کا ایگریمنٹ لازمی ہو. آپ نے کار کرائے پر لی ہے, آٹو کرائے پر لیا ہے, تو اس کا بھی آپ اہتمام کریں, کرایہ بنا لیں. ادارہ ٹرسٹ کے نام پر زمین جائیداد یا ذاتی عمارتیں موجود ہیں, تو آپ کی بیلنس شیٹ میں اس کا اثر کب ہے؟ اثر اچھا جلدی مکمل کر لیں گے انشاءاللہ. تو بیلنس شیٹ میں اس کا ذکر ہونا ضروری ہے ذاتی عمارتوں کا. بیلنس شیٹ کہاں پر آتی ہے؟ ITR جب فائل کرتے ہیں تو جو چیز بچ جاتی ہے, جو چیز خرچہ نہیں ہوتی, جو چیز مستقل ادارے کی ہے, وہ ITR میں لکھی ہوئی ہوتی ہے کہ یہ مدرسے کی ذاتی عمارت ہے. تو چاہے وہ کوئی کار ہو, گاڑی ہو, آٹو ہو, یا جو چیز بھی خریدی گئی ہے, جو جائیداد میں آتی ہے, پراپرٹی میں آتی ہے, اس کا بیلنس شیٹ میں تذکرہ ہونا ضروری ہے. کیا آپ کے پاس منقولہ غیر منقولہ املاک کی فہرست مع شناخت نمبر موجود ہے؟ ادارے میں کتنے فین ہیں؟ مثال کے طور پر یہاں پر 5 فین ہو گئے, 10 15 فین ہیں, تو 15 فینوں کا نمبر ہونا ضروری ہے. وہ فین نمبر 1, فین نمبر 2, فین نمبر 3, اس طرح. مطلب حاضری لینے کے لیے نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ فین خراب ہو گیا, فین نمبر 13 خراب ہو گیا, اور فین نمبر 13 آتا ہے ادھر, تو فین نمبر 13 خراب ہو گیا, تو آپ کو بل بنانا آسان ہے, رسید بنانا کہ فین نمبر 13 خراب ہوا تو اس کی مرمت پر 500 روپے خرچ ہوئے, یا اس کی جگہ پر نیا فین لایا گیا, نیا فین اب خریدا گیا, یا نیا فین ہدیے میں آیا, تو وہ ایک ریکارڈ رہ جاتا ہے. تو ہمارے پاس جتنی بینچز ہیں, جتنے فین ہیں, کولرز ہیں, جتنی بھی موویبل پراپرٹی, جتنی بھی منقولہ غیر منقولہ املاک ہیں, ان سب کا شناخت نمبر کے ساتھ ہونا ضرور. ایک مرتبہ کا کام ہے, لکھ کے رکھ لیں گے تو بہت اچھی پریکٹس ہے یہ. 26واں سوال ہے کہ آپ کے ادارے میں 15,000 سے کم اور 21,000 سے کم تنخواہوں والے ملازمین کی تعداد کیا ہے؟ اور اس کا تعلق PF اور ESI سے ہے. PF کا قانون ہے پروویڈنٹ فنڈ کا. اگر کسی ادارے میں 20 ملازمین کام کرتے ہیں, 20 یا اس سے زیادہ ملازمین میں اساتذہ بھی آتے ہیں, نگرانی کرنے والے بھی آتے ہیں, صاف صفائی والے بھی, کھانا پکانے والے بھی. اب یہ 20 اساتذہ کسی ادارے میں ہیں اور ان کی تنخواہ 15,000 روپے سے کم ہے. اساتذہ 20 یا 20 سے زیادہ ہیں, تنخواہ 15,000 روپے سے کم ہے, تو ان کا PF میں اکاؤنٹ بنانا ضروری ہے, پروویڈنٹ فنڈ کا اکاؤنٹ بنانا ضروری ہے, لازمی ہے, لازمی ضروری ہے. PF کے قوانین میں لکھا ہوا ہے کہ انڈیا میں کوئی بھی ادارہ, کمپنی, فیکٹری, اسکول, کالج, یونیورسٹی, کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پر ملازمین کام کر رہے ہیں, اور ایک کرسی لے کے آؤ جی. تو PF کا قانون یہ ہے کہ ادارے میں 20 یا 20 سے زیادہ ملازم ہیں, تنخواہ 15,000 روپے سے کم ہے, تو ان کا PF میں رجسٹریشن ہونا ضروری ہے. PF میں ہوتا یہ ہے کہ اساتذہ کی بنیادی تنخواہ میں سے 12% کاٹا جاتا ہے, اور ذمہ دار 12% الگ سے ڈالتے ہیں, اور 25% ہر مہینہ ان کے اکاؤنٹ میں تنخواہ جمع ہوتے رہتی ہے. اب اس کا اندازہ کر سکتے 10,000 روپے اگر کسی کی تنخواہ ہے, 12% ان کی تنخواہ میں سے کاٹیں گے. اب 10,000 کا 12% ہے تقریباً 9,000 روپے, ان کو دیں گے. 1,000 روپے ان کی تنخواہ میں سے کاٹیں گے, 1,200 روپے, اور 1,200 روپے مدرسے کی ذمہ دار اپنی طرف سے ڈالیں گے, اور 24% PF کے اکاؤنٹ میں اس ملازم کے نام پر جمع ہو جائے گا. اور یہ لازمی قانون ہے, ہم اس قانون پہ عمل نہیں کرتے ہیں. اس پہ عمل کرنا چاہیے, لیکن سوچ سمجھ کر, کیونکہ ایک مرتبہ PF میں چلے گئے تو واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے. ابھی حیدرآباد میں گزشتہ سال ادارہ اشرف العلوم حیدرآباد ہے, مولانا عبدالقوی صاحب اور برکاتہم کا, پھر وہ پورا نظام سمجھ کے بنا کے تقریباً 200-300 ملازمین ہیں مول صاحب کے پاس, تو سب کا PF میں رجسٹریشن کروا دی. ادارے کا پورا رجسٹریشن پروویڈنٹ فنڈ میں ہو گیا. پورے اساتذہ کی تنخواہ بھی کٹ رہی 1 سال سے, ادارہ اس پہ اپنا فیصد بھی لگا رہا, اور PF کے اکاؤنٹ میں جمع ہو رہا.
اس کی اصل میں بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ جو 15,000 روپے کی تحدید کروائی گئی ہے، یہ عام طور سے حکومت یہ سمجھتی ہے کہ بھئی یہ لوگ خط غربت میں یا اس کے نیچے زندگی گزارتے ہیں، اور ایمرجنسی میں ان کے پاس پیسہ نہیں ہوتا ہے۔ حکومت کا خود یہ ماننا ہے کہ 15,000 روپے اگر کسی کی تنخواہ ہے تو وہ سیونگز نہیں کر سکتا، اور اچانک اس کو کوئی ضرورت پڑ گئی تو اس کے پاس پیسے نہیں نکلیں گے، یا تو اس کے جان کا نقصان ہو جائے گا یا اس کو قرضہ لینا پڑے گا، تو یہ جبراً ان سے پیسے محفوظ کروائے جاتے ہیں، سیونگ کروائی جاتی ہے پی ایف کے نام پر۔ وہ بعد میں کبھی بھی پیسے نکال سکتے ہیں۔ اب یہ ادارے والے 12% کیوں ڈالیں؟ ادارے 12% اس لیے ڈالتے ہیں کہ بھائی تم تنخواہ کم دے رہے ہو، اس لیے کچھ تھوڑی سیونگ اپنے پاس سے کرواؤ اور کچھ تھوڑی سیونگ ملازم کے پیسوں سے کروائی جائے گی۔ تو پی ایف کے قانون میں 2 چیزیں آپ کو یاد رکھیں، ایک تو ملازمین کی تعداد 20 یا اس سے زیادہ ہونا ضروری ہے، تنخواہ 15,000 یا اس سے کم ہونا ضروری ہے۔ جی پروویڈنٹ فنڈ تو گورنمنٹ کی طرف سے ہی آ جاتا ہے، لیکن اپنی طرف سے اکاؤنٹ کھولیں گے اور اس میں اچھا کیسا کرنا نماز کے بعد جی ہاں ایک آدھا 5:45 کریے ہاں میرے حساب سے تو ہے گورنمنٹ کی طرف سے لازمی ہے یہ پی ایف کا۔ جی ہاں یہ ادارہ رجسٹر ہے اور اس میں 20 یا 20 سے زیادہ ملازم ہیں، تنخواہ 15,000 روپے سے کم ہے، تو پی ایف میں ان کا رجسٹریشن کرانا ضروری ہے، پی ایف کے ضابطے میں آنا۔ 20 سے کم ہے تو پی ایف کا رجسٹریشن ضروری نہیں ہے، اس کا وہ ایلیجیبلٹی کرائٹیریا ہے 20 یا 20 سے زیادہ ملازم، تنخواہ 15,000 روپے سے کم۔ 20 جی نہیں اس میں نہیں ہے، پی ایف میں تو یہ دونوں ہی دیں گے، ملازم کی تنخواہ کٹے گی اور ذمہ دار اپنی طرف سے پیسے ڈالیں گے۔ وہ گورنمنٹ امپلائیز کی حضرت جو گورنمنٹ امپلائیز کی تنخواہ کٹتی ہے، وہ چونکہ وہاں پر اجیر جو ہے وہ حکومت ہے، تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں اس کو کسی کاروبار میں لگا کے، مثال کے طور پر کسی کی پوری مدت ملازمت میں 10 لاکھ روپے کٹا کے پی ایف جمع ہوا ہے، تو گورنمنٹ 10 لاکھ روپے کو ویسے ہی نہیں رکھ کے کاروبار میں لگا کے پھر مزید 15 لاکھ روپے یا 20 لاکھ روپے دیتے، تو وہ حکومت کی طرف سے کچھ پیسے اضافہ ہو کے آتے ہیں سرکاری ملازمین، لیکن جو پرائیویٹ ادارے ہیں ان کا پیسہ ویسا ہی رکھا ہوا رہتا اور وہ پھر بعد میں نکال لیتے ہیں اس میں۔ ادارے کا اختیار نہیں، ملازم کا اختیار ہے نکالنے میں، ملازم نکال سکتا ہے، وڈرا کر سکتا ہے اس میں سے، جب چاہے وڈرا کر لے سکتا ہے، لیکن وہ اصل میں وڈرا کرنے کا بھی ایک پروسیس ہے، تو ایک مرتبہ سیونگ ہو گئی اور ایک مرتبہ اپنے پاس سے پیسہ چلے گیا تو حکومت کا یہ سمجھنا ہے کہ بھئی عادت پڑ جاتی، پیسہ ہاتھ میں آیا تو خرچ ہو جاتا، اکاؤنٹ سے نکالنا الگ کام ہے اور اس میں جانا کاروائی کرنا، پھر وہاں سے وہ ان کے اکاؤنٹ میں آتے، تو اس کے لیے نہیں اس میں ملازم کا اختیار ہے پورا، نہیں پی ایف کے اکاؤنٹ کا پورا ایکسس ملازم کے پاس ہی ہے، ملازم ہی نکال سکتا ہے وہ۔ جی اچھا جی اچھا جی 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 صحیح بہت اچھا ہے۔ جی اس کے بعد ای ایس آئی ہے، ای ایس آئی کا قانون 21,000 تنخواہ اور 10 ملازم ہیں، پی ایف کا قانون 20 یا اس سے زیادہ ملازم اور تنخواہ 15,000 روپے اس سے کم ہے، ای ایس آئی کا قانون ہے 10 یا اس سے زیادہ ملازم اور تنخواہ 21,000 روپے اس سے کم۔ جو حضرات پوچھے تھے کہ 20 ملازم نہیں ہے تو وہ پی ایف میں نہیں آئے تو ای ایس آئی میں تو آ جائیں گے، امپلائیز اسٹیٹ انشورنس ہے یہ اسکیم ہے، یہ تو اس میں فائدہ بھی ہو جاتا ہے، اس میں ای ایس آئی کے دواخانے رہتے ہیں جہاں پر ایسے ملازمین کا جن کا ای ایس آئی کا اکاؤنٹ ہے، تقریباً 4% جس میں تنخواہ کٹتی ہے، یعنی کل ملا کر تنخواہ کا 4% جمع ہو جاتا،
55% یعنی 0.75% جو ہے ملازم کی تنخواہ میں سے لیتے ہیں اور 3.25% وہ مالک یعنی ذمہ دار کی پاس سے پیسے جمع ہوتے ہیں، کل ملا کر 4%۔ لیکن ای ایس آئی کا کارڈ بنتا ہے اور ای ایس آئی کی ہاسپٹل میں ای ایس آئی والوں کے بہت بڑے بڑے علاج بھی کم پیسوں میں ہو جاتے ہیں، لیکن جو کہ اس میں انشورنس کا لفظ ہے تو وہ تھوڑا شرعی اعتبار سے آپ حضرات کو معلوم کرنا پڑے گا کہ اس کی کتنی گنجائش ہے۔ مکمل ہاں ٹھیک ہے، بہت اچھا جی۔ 27واں سوال ہے کہ آپ ملازمین کا پروفیشنل ٹیکس ادا کرتے ہیں نہیں ادا کرتے؟ اچھا، پی ایف ای ایس آئی میں یہ بات تھی کہ پی ایف میں جانا آپشنل ہے نہیں ہے الگ بات ہے، لیکن جب آپ سارا نظام اوپر سے کرتے ہوئے آ رہے ہیں کہ ہم آن لائن اپنے اساتذہ کو تنخواہیں دیں گے، تو اب آن لائن جب آپ تنخواہیں دے رہے ہیں اور سیلری کے نام سے پیسے ٹرانسفر کر رہے ہیں اور 25 ملازمین کو آپ کے پاس سے تنخواہ جاری، تو گویا آپ ایک ثبوت دے رہے ہیں کہ ہمارے پاس 20 سے زیادہ ملازم کام کر رہے ہیں۔ تو ایک معنی میں پی ایف کا رجسٹریشن بھی آپ کے لیے ضروری ہو جائے گا۔ تو قانونی معاملات ایسے ہی ہیں کہ ایک پہ عمل کر لیے تو دوسرا عمل کرنا بھی ضروری ہو جاتا ہے، اور پی ایف میں آپ چھپا بھی نہیں سکتے۔ ایسے بہت سارے واقعات ہم لوگ سنے ہیں کہ بعض لوگ اتنا آدھا قانون معلوم کر لیے کہ 15,000 روپے زیادہ اگر تنخواہ ہے تو پی ایف لگانے کی ضرورت نہیں ہے، تو تنخواہوں کے رجسٹر میں سب کی تنخواہ 15,000 روپے زیادہ لکھی ہوئی ہے، 15,500، 16,000، 17,000۔ تو پی ایف والوں کا کام یہ ہے کہ یہ لوگ ناظم ادارے کے پاس سب سے اخیر میں آتے ہیں، دوسرے لوگوں کے پاس پہلے چلے گئے، اور الگ الگ طریقوں سے۔ جیسے ایک معاملے میں یہ ہوا کہ ادارے کے واچ مین سے جو کھڑے گئے دربان چپراسی تعلقات قائم کی، ایسی دعا سلام مسجد میں آتے جاتے، مدرسے میں آتے جاتے، بھائی کتنے سال سے کام کر رہے ہیں؟ 5 سال سے۔ کیا تنخواہ ہے؟ 12,000 روپے۔ اچھا، کسی اور استاد سے مل لیے، طباخ سے مل لیے۔ اس کے بعد پھر دفتر میں آئے، مدرسے کے ذمہ دار کے سامنے بیٹھے کہ بھئی آپ کا پی ایف کا رجسٹریشن ہے یا نہیں؟ آگے کتنے ملازمین ہیں؟ بھائی ہمارے پاس تو 30-40 ملازمین ہیں، پی ایف کا رجسٹریشن ہے نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ضروری نہیں ہے، ہمارے پاس سب کی تنخواہ 15,000 روپے سے زیادہ ہے۔ رجسٹر بتایا گیا، چپراسی کے سامنے لکھا ہوا ہے 15,500 روپے، طباخ کے سامنے لکھا ہوا ہے 16,000 روپے۔ اب پی ایف کا جو ملازم ہے یہ بولا کہ بھئی ہم تو 2 دن پہلے آپ کے چپراسی سے ملے تھے، وہ تو 12,000 روپے بول رہا تھا، تو یہ معاملہ پورا بگڑ جاتا۔ یہ لوگ ناظم ادارہ کے پاس یا کسی بھی انسٹیٹیوشن، کسی بھی کمپنی فیکٹری کے مالک کے پاس سب سے اخیر میں آتے ہیں، ان کی گراؤنڈ لیول پہ نالج اور اپنی انفارمیشن پہلے حاصل کر لیتے ہیں۔ کیا آپ ملازمین کا پروفیشنل ٹیکس ادا کرتے ہیں؟ ایک پروفیشنل ٹیکس رہتا ہے ایڈوکیٹس کا، سی ایس وغیرہ کا، ان کا پروفیشنل ٹیکس اگر آپ اسی طرح ہر پروفیشنل کا اپنا ایک ٹیکس دینا رہتا ہے۔ خیر اس پہ بہت زیادہ عمل تو نہیں ہوتا، لیکن یہ سوال ہم لکھ لیے ہیں اس میں تاکہ کم از کم معلومات میں رہیں۔ ایڈوکیٹس کو بھی اپنے پروفیشن کا ٹیکس دینا پڑتا ہے، ٹیچرس کو بھی اپنے پروفیشن کا ٹیکس دینا پڑتا ہے۔ ہمارے مدرسوں میں جو اساتذہ ہیں اگرچہ کہ وہ گورنمنٹ کے حساب سے اس ٹیچر کے ڈیفینیشن پر نہیں آتے ہیں جو ان کے سرکاری اداروں وغیرہ میں پڑھاتے ہیں، لیکن پھر بھی اس کی معلومات حاصل کر کے رکھنا چاہیے۔ کل کی طرح اگر قانون بنے، لازم ہو جائے تو ہم بطور پروفیشن کے اپنے پروفیشنل ٹیکس کو ادا کر سکیں۔ اس کے بعد 28واں سوال ہے کہ آپ ٹی ڈی ایس کے بنیادی قوانین سے واقف ہیں؟ ٹی ڈی ایس کا مطلب کیا ہے؟ ٹیکس ڈیڈکشن ایٹ سورس۔ جیسے میں ایک ایڈوکیٹ ہوں اور یہاں پر جو صفا بیت المال ہے وہاں پر بطور قانونی مشیر کو، جو ہمارے دوست کی بھی ان کے والد صاحب کی تنظیم ہے عبدالمومن اظہر کی، تو وہاں پہ تقریباً 1.5 سال پونے 2 سال سے کنسلٹنٹ لیگل ایڈوائزر ہوں، قانونی مشیر کے طور پر۔ تو ہمارا معاملہ یہ ہے کہ کچھ بھی اگر کام ادارے والوں نے لیا ہے، صفا بیت المال والوں نے بطور وکیل ہونے کے، تو ہم لوگ رسید بھیجتے ہیں، بل، کہ ہماری اتنی فیس ہوئی ہے، آپ فیس دے دیجیے۔ مثال کے طور پر میں نے ان کو فیس کی بل بھیجی 10,000 روپے، یعنی آپ نے جو کام کرا ہے وہ 10,000 روپے کا ہے، تو وہاں سے مجھے 10,000 روپے نہیں آئیں گے، وہاں سے مجھے 9,000 روپے آئیں گے۔ 9,000 روپے کیوں آئیں گے؟ 9,000 روپے اس لیے آئیں گے کہ میرا ٹیکس انہوں نے کاٹ لیا ہے وہاں پر، ٹیکس ڈیڈکشن ایٹ سورس۔ میری آمدنی کا سورس صفا بیت المال ہے، صفا بیت المال نے میری تنخواہ کا جو ٹیکس لگنا تھا 10%، وہ آلریڈی انہوں نے کاٹ لیا ہے۔ اب کاٹ لیا انہوں نے، اس کو کہتے ہیں ٹی ڈی ایس۔ اب میرے 1,000 روپے صفا والوں کے پاس اٹک گئے۔ اب سال ختم ہوا، جیسے اپریل ختم، مارچ ختم ہوا، ابھی آئی ٹی آر فائل کرنا ہے۔ اب میں آئی ٹی آر فائل کروں گا تو میں بتاؤں گا کہ بھائی میری آمدنی سال بھر میں اتنی نہیں ہو رہی ہے کہ میرا ٹیکس کاٹا، مجھے ٹیکس بننا پڑے۔
تو جب میں سارا ITR فائل کروں گا، ان کو بتاؤں گا کہ بھائی میں اس زمرے میں نہیں آتا کہ مجھے ٹیکس بننا پڑے، تو گورنمنٹ کیا کرتی ہے، وہ 1,000 روپے مجھے واپس میرے اکاؤنٹ میں بھیج دیتی ہے. اس کو کہتے ہیں TDS. اگر میں نے 16,000 روپے سال بھر میں کمائے مثال کے طور پر، اور مجھے ٹیکس بننا پڑا حکومت کو 20,000 روپے، یہ تو مثالیں ہیں خالی، تو اس میں سے 2-3 ہزار روپے پہلے کٹ جائیں گے جو صفحہ بیت المال والوں نے مجھ سے پہلے سے کاٹ لیے. تو اس کو TDS کہا جاتا ہے. آپ کسی پروفیشنل کو ہائر کر رہے ہیں اپنے کام کے لیے اور آپ اس کو کچھ پیسے دے رہے ہیں، تو اچھا طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلے اپنے ادارے کا TDS میں رجسٹریشن کرائیں. ایک ٹن نمبر آتا ہے آپ کو، اور اس ٹن نمبر کے ذریعے سے آپ تنخواہ کاٹیں گے اور وہ پیسے آپ گورنمنٹ کو بھیج دیں گے کہ ہم نے ایک وکیل کی یا CA کی خدمات لی تھی اور اس کی تنخواہ کا، اس کی فیس کا ہم نے 10% کاٹا ہے اور ہم آپ کو دے رہے ہیں. بعد میں گورنمنٹ اگر میرے پیسے آمدنی کے حساب سے ضروری سمجھے کہ مجھے واپس کر دے گی، یا میرے ٹیکس میں سے وہ پہلے سے ادا ہو جائے گی. یہ TDS کا معاملہ ہے. اچھی تنظیم ہے جو مکمل قوانین پر عمل کرنا چاہتی ہے، ان کو TDS والے قانون پر بھی عمل کرنا چاہیے، بشرطے کہ آپ کسی پروفیشنل کی خدمات لے رہے ہیں، CA کی یا ایڈوکیٹ کی. اس کے بعد 29واں سوال ہے کہ آپ سالانہ 20 لاکھ سے زائد تعلیمی یا دارالقامہ کی فی وصول کرتے ہیں. GST کے بارے میں آپ حضرات نے سنا ہی ہوگا. یہ گڈس اینڈ سروس ٹیکس ہے، اور GST لگتا ہے آمدنی پر، اور ہماری ریاست پر بھی اور ہندوستان کی تقریباً بہت ساری ریاستوں میں 20 لاکھ روپے اگر آپ کی آمدنی ہے سروس کے ذریعے سے. دیکھیے، ایک تو ہے ہمارے چندے والی آمدنی، وہ ہم کوئی سروس دے کر نہیں دے رہے. گڈس کا مطلب ہے سامان، سروس کا مطلب ہے سامان تو نہیں، ہم کوئی خدمات دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب GST کا مطلب ہے آپ کے سامان پر جو ٹیکس لگتا ہے وہ، سروس پر جو ٹیکس لگتا ہے وہ. اگر کوئی ادارہ، کوئی انسٹیٹیوٹ، کوئی ایجوکیشنل تعلیمی ادارہ بچوں کو پڑھا کر فیس لیتا ہے تو وہ سروس دے کر ان سے پیسے حاصل کر رہا ہے. 20 لاکھ روپے یہ GST کا ایلیجیبلٹی ہے، کرائٹیریا ہے. 20 لاکھ روپے اگر کوئی کمپنی، کوئی فیکٹری، کوئی کارخانہ اپنا سامان بیچ کر یا اپنی سروس دے کر حاصل کر رہا ہے تو اس کو GST بننا ضروری ہے. تعلیم کا جو GST تھا نئے قوانین سے پہلے 18% تھا، اب تو شاید وہ کچھ تبدیل ہو گیا ہے. اگر 20 لاکھ روپے سے زائد تعلیمی دارالقامہ کی فی وصول کر رہے ہیں تو آپ کو GST بننا پڑے گا. 20 لاکھ روپے بہت سارے اداروں کی تعلیمی فی وصول نہیں ہوتی ہے، لیکن کچھ ادارے ہیں جنہوں نے رابطہ بھی کیا تھا، آفس میں بھی آ کر ملاقات کی کہ 20 لاکھ روپے ہم فی وصول کر رہے ہیں. عام طور سے بنات کے ادارے جو بڑے شہروں میں ہیں اور وہاں پر دارالقامہ کا نظم ہے، وہاں پر آسانی کے ساتھ 20 لاکھ روپے فیس کی مد میں وصول ہو جاتی ہے. اب GST سے بچنے کے الگ الگ طریقے ہیں. اب وہ الگ الگ طریقے بیان کرنے کا وقت نہیں ہے. اگر آپ کا ادارہ اس لیول پر چلا گیا یا آپ کی جان پہچان میں ایسا کوئی ادارہ ہے یا آپ کا ادارہ فی الحال ایسا ہے جو 20 لاکھ روپے تعلیمی فیس وصول کر رہا ہے، تو آپ الگ سے رابطہ کر کے طریقے معلوم کر سکتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے اس کا. حساب کتاب کا ریکارڈ مرتب کرنے کے لیے کیا طریقہ کار آپ اختیار کیے ہیں؟ بذریعہ رجسٹر، کاغذی شکل ہے، ٹیلی سافٹ ویئر ہے، ٹیکنو ایویڈنٹ ہے، یا ایکسل یا کسی اور ڈیجیٹل طریقے سے آپ کرتے ہیں؟ پرانے طریقوں کو چھوڑ کر آپ آسانی کے ساتھ ڈیجیٹلائز کر سکتے ہیں. ٹیکنو ایویڈنٹ، اس سے بھی آپ خدمت حاصل کر سکتے ہیں، یا کسی بھی اکاؤنٹنٹ کے ذریعے سے آپ اپنا ایکسل شیٹ بنا سکتے ہیں. اس میں کوئی سوال ہے تو سوال کر لیجئے. اس کے بعد کے سوالات 10 ہیں جو مختصر ہے. نماز کا وقت 5:15 کا تھا، تھوڑا بڑھایا گیا ہے. یہ سوالات مکمل کر کے ہم نماز پڑھ لیں گے. جی 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 بالکل. جی جی نہیں، ہم لوگ کام بانٹ لی ہیں حضرت، میں اور عبد المومن اظہر. ٹرسٹ کے رجسٹریشن، زمین وغیرہ کے معاملات کا میرے پاس ہے کام، اور حساب کتاب کا کام وہ عبد المومن اظہر کے پاس. میرے پاس بھی ہے ٹرسٹ کے رجسٹریشن کا، زمین کے سارے معاملات کا، دارالقامہ کے ریکارڈ کا، یہ سارے کام میرے پاس ہیں. میں آفس سے رابطہ کر کے ٹرسٹ بنانا چاہتے ہیں یا پھر ٹرسٹ میں تبدیلی کرنا چاہتے ہیں ٹرسٹ کی. جی بالکل بالکل لیتا ہوں، کام کے حساب سے لے لیتا ہوں. جی بالکل بالکل، شروع سے آخر تک. یہاں پر بھی بعض بیٹھے ہوئے ہیں حضرات جو شروع سے کام میرے پاس کروائے ہوئے ہیں ٹرسٹ کا، شروع سے اس کی الف بے سے. جی جی نہیں، ہم لوگ الحمدللہ میں اور اظہر وہی سوچے ہوئے ہیں کہ ہمارے پاس مکمل حل موجود ہو. اگر کوئی ادارہ ہمارے پاس آ جائے تو اس کو یہاں اور جانے کی ضرورت نہ پڑے.
کیا جانے وہ جی ای ایس آئی میں آتے ہیں, پی ایف میں تو نہیں آتے, ای ایس آئی میں آ جاتے. ضروری تو ہے, کرنا چاہیے, فائدے بھی ہیں اس کے, ملازم کو فائدے ہو جاتے. دل بیٹا کہ یہ کیا بھی اور پہ صاف صفات تک جانے سے ڈائریکٹ ہے دھیان اپنی ادارے ہی نہیں یعنی آپ دینا چاہتے اسٹیٹ اور معاملہ زمین کے تعلق سے جی ہمارے مدرسے میں جو زمین ہے فی الوقت جو مدرسہ ہے وہ بڑے عیدگاہ کی زمین تھی. اچھا 86 میں عیدگاہ دلے دیے, جی پھر جو ہے مدرسہ ادھر منتقل ہونا تھا. اس وقت میں بڑے لوگ کیا کیے 94 میں اس میں جو ہے مسجد مدرسہ یو کا اسکول یہ چار کے بھی ہے ریزرویشن. یہ کوئی 10 سوالات کر لیں گے, یہ مختصر اہم ہے یہ, اس کے بعد اب کا سوال لے لیے, پہلے کر لیتا ہوں بنانے کے لیے کیا کیا میں, بتا دیں, یہ 10 سوالات کر لیں گے, کام مکمل ہوا تھا میرا منوج. جی یہ مختصر سوالات ہیں, طلبہ اور ملازمین سے متعلق ہے کہ تمام طلبہ کا مکمل ریکارڈ مع تفصیلات سرپرست مدرسے میں موجود ہے یا نہیں. یہ ضروری ہے کہ تمام طلبہ کا مکمل ریکارڈ ہو, ان کے آدھار کارڈ کے ساتھ ہو, سرپرستوں کے ساتھ ہو, سرپرستوں کی بھی آپ پاسپورٹ سائز فوٹوز لے کے رکھنا چاہیے. ابھی گزشتہ سال جس یونیورسٹی میں LLM ہوا وہاں پر بھی ہمارے بھی ریکارڈ منگائے گئے, ہمارے اور ہمارے والدین کے پاسپورٹ سائز فوٹوز. یہ لازمی چیز ہے, اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اس کے بعد کا سوال ہے کہ آپ نے عملے کے تمام افراد سے تقرری فارم فل کروائے ہیں, باضابطہ تقرر نامہ ہو. کام تو ہمارے پاس رابطوں سے ہی ہوتا ہے لیکن ضابطہ بھی کچھ رکھنا چاہیے. تقرری فارم ہو اور آپ ان سے درخواست بھی لیں اور ان کو تقرر نامہ بھی دیں کہ آپ کو 3 مہینے تک عارضی تقرر کیا گیا ہے, اس کے بعد مستقل تقرر ہوگا. کیا آپ ملازمین کی حاضری اور اضافی خدمات کا رجسٹر رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے؟ اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. جو اضافی خدمات ہوں ان کو اضافی تنخواہ, بونس یا اوور ٹائم دینا چاہیے. کیا آپ کے ادارے میں طلبہ اور سرپرستوں کے شناختی معلومات ہیں؟ یہ سوال پہلے آ گیا, 31واں سوال ہے. 35واں سوال ہے کیا مدرسے میں دارالاقامہ موجود ہے؟ اگر دارالاقامہ موجود ہے تو کیا حکومت اور حقوق اطفال کمیشن کی رہنمایانہ خطوط پر عمل کیا جاتا ہے, نہیں کیا جاتا؟ چھوٹی 40 صفحے کی کتاب ہے, NCPCR نے نکالی, نیشنل کمیشن فار پروٹیکشن آف چائلڈ رائٹس. انہوں نے باضابطہ ایک کتابچہ شائع کیا ہے 2007-8 میں ایسے ہاسٹلس کے لیے تعلیمی اداروں سے ملحق ہیں. کچھ ہاسٹل تو باہر رہتے ہیں جو بزنس چلاتے ہیں, ایسے ہاسٹلس جو تعلیمی اداروں کے ساتھ ملحق ہیں ان کے لیے انہوں نے ایک گائیڈ لائنس والا کتابچہ چھاپا ہے جس میں باتھ روموں کی تعداد لکھی ہوئی ہے, کمروں کا سائز لکھا ہوا ہے, بلکہ اس میں کھانا آپ کو بچوں کو کیا کھلانا ہے, کون سی دال کھلانا ہے, کس میں کتنا پروٹین رہتا ہے, سب لکھا ہوا ہے. فرش چکنا نہ ہو اور 18 سال سے کم اور زیادہ کی 14 سال سے کم عمر اور زیادہ کے بچوں کے باتھ رومس الگ الگ ہوں, کلاس رومس اور کمرے پورے ہوادار ہوں, ساری تفصیلات موجود ہے. ہمارے مساعد مولانا عبدالقوی صاحب اور برکاتم کے حکم پر میں نے اس کا اردو میں ترجمہ بھی کر دیا الحمدللہ, اور وہ لانا تھا یہاں پر, ذہن سے نکل گیا, بہت بڑی وہ ہوگی بھول. انشاءاللہ وہ پہنچا دیا جائے گا. آپ بعد میں کب کبھی کیف الایمان آئے تو ضرور یہاں سے وہ حاصل کر لیں, میں جتنا جلدی ہو سکے یہاں پر پہنچا دوں. ہاں میں بھیج دوں, مصطفیٰ کو بھیج کے آپ PDF بھیج دیں گے انشاءاللہ. اس کی PDF بھی ہے, انکم ٹیکس کے قوانین بھی اس میں, GST کے قوانین بھی ہے اور ہاسٹل سے قوانین بھی ہیں. وہ ہاسٹل میں طلباء کے لیے حفاظتی اقدامات کیا کیے گئے؟ بہت سارے مدرسے والوں سے میں نے سوال کیا ہے, یہاں پر تو ایسی سرسری پوچھ لوں گا میں. آپ خود جواب اپنی طرف سے سوچ لیجئے کہ آپ کے مدرسے سے ایمرجنسی ہاسپٹل, اگر آپ کے پاس ہاسٹل ہے تو آپ کے مدرسے سے ایمرجنسی ہاسپٹل کتنی دوری پر ہے؟ ایک ہوتا ہے وہ ہاسپٹل جہاں پر دواخانے میں ڈاکٹر صبح سے شام تک اگر بیٹھتا ہے چلا جاتا ہے. ایمرجنسی ہاسپٹل 24 گھنٹے کھلا ہوا ہے. جیسے بچہ باتھ روم گیا, خدا نہ خواستہ پیر پھسل گیا, سر پہ مار لگ گیا, سر پھٹ گیا, اب آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کے مدرسے سے ایمرجنسی ہاسپٹل کون سا ہے, کتنی دور پہ ہے. یہ معلوم ہو گیا تو جانے کی شکل کیا ہے؟ رات میں 2 بجے بچہ پھسل گر گیا ہے, جانے کی شکل کیا ہے؟ مل صاحب ہیں, وہ گاڑی لے کر آئے تک خون چلے گیا, پھر یہ سارے مسائل ہیں. تو کم سے کم ایک چھوٹی موٹی پرانی گاڑی چلانے والے کے انتظام کے ساتھ مدرسے میں خاص طور سے دارالاقامہ میں رکھنا چاہیے. پرانا 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th کلاس کا
ہینڈ نائنتھ ہینڈ آٹو، سیکنڈ ہینڈ نائنتھ ہینڈ آٹو خرید کے آپ رکھ لے سکتے ہیں. آٹو چلانا تو ویسے ہی جیسے ایکٹیوا بائک چلاتے ہیں. دارالحکومہ میں جو استاد ہیں وہ ایک ٹرال مار لیں گے مدرسے کے گول، ان کو اندازہ ہو جائے گا آٹو چلانے کا. اب یہ آٹو جو ہے وہ آپ کا ایمرجنسی ایمبولینس ہے، 25,000 روپے میں آپ نے خریدا ہے. کوئی آگے آپ کو پوچھے یہی سوال کہ بھئی آپ کے مدرسے میں بچہ اگر رات میں 2 بجے گر جائے تو کیسا کریں گے؟ 2 کلومیٹر پہ ایمرجنسی ہاسپٹل ہے، وہاں کے ڈاکٹر سے، نرسوں سے، اسٹاف سے ہم ملے ہوئے ہیں اور ان سے ہماری ملاقات ہے. یہ ہمارے استاد صاحب رات میں سوتے ہیں اور یہ ہماری ایمبولینس ہے. ایمبولینس کے لیے اومنی ہونا ہی ضروری نہیں ہے، آٹو بھی ایمبولینس بن سکتا ہے. بس یہ ہمارا انتظام ہے. آنے والا متاثر ہو جاتا ہے آپ کے 25,000 روپے میں، 20,000 روپے میں. وہ سمجھنے تک پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے کر چلے جائیں گے بچوں. تو خدا نخواستہ ایسا نہیں کرنا ہے. تو ہاسٹل میں طلبہ کے لیے ہم ڈی مارٹ وغیرہ جاتے ہیں 2 گھنٹے کے لیے سامان خریدنے کے لیے، لیکن ہماری جان کی فکر اتنی ہے کہ ہر فلور پہ 4 وہ لال کلر کے سلنڈر رکھے ہوئے رہتے ہیں، آگ لگ گئی تو بجھانے کے لیے. اور جو بچے ہمارے پاس 24 گھنٹے رہتے ہیں ان کی آگ لگنے سے حفاظت کے اقدامات ہمارے پاس نہیں رہتے. یہ موٹی بات ہے. کوئی بھی آتا ہے سلنڈر دیکھتے ہیں مطمئن ہو جاتا ہے. چونکہ ہم اس کام سے لگے ہوئے ہیں، جتنے مدرسوں میں جانا ہوتا ہے وہاں پر نظر وہ آٹومیٹیکلی چھت کی طرف چلی جاتی کہ بھئی اس منزل پہ کتنے سلنڈر لگے ہوئے ہیں. آگ نہیں لگتی الگ بات ہے، اور ہمارے پاس آگ لگ بھی گئی ہم پھونکنے پہ بجھ جاتی ہوں گی مطلب، لیکن سلنڈر رکھنا چاہیے. وہ ان کے لیے ہے جو ہماری پھونک پہ یقین نہیں رکھتے، ورنہ ہماری پھونک سے تو بہت کچھ بجھ جاتا ہے. تو ہاسٹل میں طلباء کے لیے حفاظتی اقدامات ہے، یہ ساری چیزوں کی رعایت. فرش چکنا نہ ہو تو اس کو صحیح کر لیا جائے. صابن وغیرہ، صاف صفائی. ہمارے حضرت مفتی ابوبکر صاحب دعوت برکاتہم بھی ان کے منہ سے کئی مرتبہ سنا ہے، عمارتیں بڑی عالی شان ہیں مدرسوں کی لیکن بیت الخلاء اتنے ہی گندے ہیں. تو بہت زیادہ اس میں احتیاط کرنی چاہیے. دارالعلوم دیوبند کے ایک بہت بڑے استاد غالباً ہمارے شوکت صاحب جو دینی تعلیمی بورڈ کے ذمہ دار ہیں، شوکت صاحب، ہاں رابطہ مدارس کے نائم صاحب بلائے تھے. عبدالقوی صاحب 1 سپٹمبر 2024 کو یہاں پہ بہت بڑا اجلاس ہوا تھا تلنگانہ آندھرا کے مدرسوں کے اساتذہ ذمہ داران وغیرہ کا. تو اس وقت بتائے تھے کہ حساب کتاب کی شفافیت مدرسے کے مالیہ صاف ہونے کی علامت ہے، اور غسل خانے کا صاف ہونا مدرسے کی صفائی کی علامت ہے. مدرسے کی صفائی غسل خانوں، باتھ روم وغیرہ سے ہی معلوم ہوگی. تو وہ بھی جی اچھا، یہ حضرت مفتی عرفان زمزم قاسمی صاحب کا اضافہ ہے کہ لائبریری میں کتابیں بکھری ہوئی ہوں تو بچے پڑھ رہے ہیں، تو یہ اس بات کی علامت. تو ہاسٹل میں طلباء کے لیے حفاظتی اقدامات، خیر اس پہ بہت زیادہ تفصیلی بات ہو سکتی ہے، اشارے میں نے آپ کو دے دیے. اس کے بعد کے آخر کے سوال آتے ہیں کہ آپ ادارے کے تمام شعبوں کی پالیسی سازی کرنا چاہتے ہیں. پالیسی کسے کہتے ہیں؟ بھئی آپ کے پاس ناظرے کا درجہ چلتا ہے. ناظرہ، اب آپ کے پاس کوئی آ گئے، بھئی آپ کے ناظرے کا شعبہ کیسا چلتا ہے، تو آپ اپنا ڈیسک کھول کر اس کو 2 صفحے دے دیں گے. بھئی آپ ہمارے ناظرے کے شعبے کی پالیسی ہے. پالیسی کا مطلب کتنے سال سے کتنے سال تک کے بچے کا داخلہ ہوگا اور کون سے اساتذہ اس میں پڑھائیں گے، اساتذہ کی قابلیت کیا ہے وغیرہ وغیرہ. ہر شعبے کی پالیسی بنا کے رکھنا چاہیے. بعض ادارے والوں کو توجہ دلائیں گے، انہوں نے پالیسی بنا لی. صفا بیت المال نے اپنے مختلف شعبوں کی پالیسی میں ہزاروں روپے خرچ کر کے پالیسیاں بنائی ہیں. اس سے اچھا اثر پڑتا ہے ادارے کا. اور ایک ادارے والوں نے بھی، جہاں آن لائن میں تعلیم دیتا ہوں، انہوں نے بھی اپنے ادارے کی اس سال پالیسیاں بنا لی ہیں کہ ادارے میں کیا کام ہوتے ہیں، شعبے کیسے کام کرتے ہیں، اساتذہ کے تقرر کی کیا پالیسی ہے، اساتذہ کی کیا ذمہ داریاں، ہر چیز تحریر میں ہو. کیا آپ جاننا چاہتے ہیں اس تعلق سے رابطہ حاصل کر سکتے ہیں. 38واں سوال ہو چکا ہے. 39واں سوال کہ آپ سامان کی شکل میں موصول ہونے والے عطیات کے لیے علیحدہ رسید بک کا استعمال کرتے ہیں. سیمنٹ کے تھیلے آتے ہیں تعمیر کے لیے تو بھی رسید بک اس کی الگ ہونی چاہیے. خاص طور سے تعمیر کے زمانے میں سامان کی الگ رسید بک ہو. عام طور سے ہمارے پاس پیسوں کی ہی رسید بک ہوتی ہے، سامان کی رسید بک نہیں ہوتی. اس کی موٹی مثال دے دوں گا میں. یہ عمارت بنی ہوئی ہے، یہ عمارت بننے میں تقریباً لگے 70 لاکھ روپے، مثال کے طور پر 70 لاکھ روپے آپ موٹا موٹا سمجھ لیجیے. اس میں سے ہوا یہ کہ 30 لاکھ روپے تو ہمیں چندہ آیا تھا، 30 لاکھ روپے کا چندہ، 40 لاکھ روپے کا سامان آیا. اب یہ 30 لاکھ روپے کا جو چندہ آیا، اس چندے کی آمد کی رسیدیں بھی ہمارے پاس ہے، خرچ کی رسیدیں بھی ہمارے پاس ہے. لوہا ایک صاحب دے دیے تھے اسٹیل سلاب ڈالنے کے لیے، اب اس کی کوئی رسید نہیں ہے. اور کوئی پتھر دے دیے تھے، ٹائلز دے دیے تھے، کوئی سیمنٹ لا کے دے دی، کوئی ریتی لا کے دے دی. اب مزدوروں کو جو پیسہ تھا وہ ہم کو دینا پڑا. اب مسئلہ یہ ہو گیا گمبھیر کہ ہمارے پورے
پیپروں میں ہمارے پورے کاغذات میں 30 لاکھ کا حصہ موجود ہے اور عمارت 70 لاکھ کی کھڑی ہوئی ہے, 40 لاکھ روپے. آپ فرشتے آ کے تعمیر کر کے گئے تھے, کیا سوال پیدا ہو جاتا. تو اس لیے جو چیز آ رہی ہے اس چیز کا بھی ریکارڈ. مثال کے طور پر 1 مہینے کا ہمارا خرچہ ہے بچوں کے کھانے کھلانے کا 2 لاکھ روپے, اور شادیوں کا سیزن چل رہا تھا تو 15 دن رات میں کھانا بنانا نہیں پڑا, دعوتوں میں کھانا ہو گیا. اب ہوا یہ کہ 2 لاکھ روپے خرچ نہیں ہوئے, ہمارے 1.5 لاکھ روپے خرچہ ہوا. لیکن بچوں کی تعداد اور بچوں کے کھانے کے حساب سے 2 لاکھ روپے کا خرچہ ہونا چاہیے تھا, لیکن خرچہ صرف 1.5 لاکھ روپے کا دکھ رہا ہے. 50,000 روپے کیا ہوا بھائی؟ جو چندہ, جو عطیہ سامان کی شکل میں آیا ہے اس کی بھی رسید الگ سے بننی چاہیے. 10,000 روپے سے زائد کے اخراجات آپ کیش میں نہیں کر سکتے ہیں. انکم ٹیکس کی نظر میں یہ غلطی ہے, اس پہ فائن لگتا ہے. کتنا فائن لگتا ہے؟ جتنا 10,000 روپے سے زائد ہے. اگر آپ نے اپنے اساتذہ کی تنخواہ 15,000 روپے تنخواہ ہے اور آپ نے 15,000 روپے ایک ساتھ دے دیے ہیں اپنے ملازم کو, استاد کو, 5,000 روپے آپ ایک دن میں 10,000 روپے سے زائد آپ ایک دن میں کیش خرچہ نہیں کر سکتے ہیں. 10,000 روپے سے زائد جتنا ہوگا اس کو آن لائن ہونا ضروری ہے. 15,000 روپے تنخواہ ہے تو آپ 7.5 کر کے دے دیے. آن لائن ہی دینا زیادہ اچھا ہے, کیش میں دینا غلطی ہے. کیش میں دینے میں بہت ساری غلطیاں آ جاتی ہیں, تو کیش میں نہیں دینا چاہیے. وہ آخری سوال. اس تعلق سے کوئی بھی سوال ہے تو آپ, میں یہی ہوں مغرب تک انشاءاللہ, تو آپ بعد میں بھی سوالات کر کے پوچھ سکتے ہیں. باقی حضرت مفتی صاحب نے جس طرح توجہ دلائی ہے, حضرت مفتی صاحب دعوت برکاتہم نے, کہ آپ اپنے اداروں کا کچھ کام لے کر چلے جائیں. جو بھی چیزیں آپ کے سامنے آئی ہیں, جس لیول پر بھی آپ کو اپنا ادارہ محسوس ہو رہا ہے, اس لیول کے بعد والے لیول کا آپ کام لے کر جائیے. ٹرسٹ نہیں ہے تو رجسٹریشن کا, ٹرسٹ رجسٹر ہے تو بینک اکاؤنٹ کا یا آن لائن کا, یہ ساری چیزیں آپ کام لے کر چلے جائیے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ صحیح سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا